السلام علیکم خواتین و حضرات اور تمام لوگ جو زوم پر ہیں یا جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی تقریب جس کا عنوان ہے ہائیکو ایک تعارف۔ ہماری آج کی محفل جس میں ہماری مہمان خصوصی ہیں محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ، معروف شاعرہ، اور آٹوا سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ میزبانوں میں میرے علاوہ انور کاظمی صاحب، جنید اختر، سکندر ابوالخیر، ہم لوگ، اور اس کے علاوہ مہمانوں میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، اور جن میں سے جو ہمارے ساتھ زوم پر ہیں میں ان لوگوں کا نام لیتا چلوں، فیس بک پہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ جو زوم پر ہیں ان میں ہیں درخشاں صدیقی صاحبہ، عدیل صدیقی صاحب، حسین حیدر صاحب، اور کرامت غوری صاحب ابھی بھی شامل ہوئے ہیں، ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب، رضا فاطمہ، عبدالحمید حمیدی صاحب۔ آپ سب لوگوں کو آپ کا سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ محفل میں شامل ہوئے، ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور خوش آمدید۔ اور آج کی جو تقریب ہے اس میں ہمارا ایسا ہے سلسلہ کہ ہم لوگ، اچھا آپ لوگ جو شریک ہو رہے ہیں اس میں اگر آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو شاید نظر آئے کہ وہ میوٹ ہے، تو وہ اصل میں اس کی سیٹنگ اس طرح ہے کہ شروع میں میوٹ ہوں گے لوگ بائی ڈیفالٹ۔ ہم لوگ یہ کریں گے کہ باری باری جو لوگ بات کر رہے ہوں گے ہم ان کو انمیوٹ کرتے رہیں گے، لہٰذا اس میں اگر کوئی کسی کو مشکل ہو تو معذرت۔ اور میوٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی ونڈو پہ لکھا ہوا ہے انمیوٹ، آپ پلیز اس میں اس کو کلک کر لیجیے گا۔ ہماری جو آج کی نشست ہے اس کی ترتیب کچھ ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ ہمارے محترم انور کاظمی صاحب وہ شاہدہ حسن صاحبہ کے حوالے سے کچھ مختصر بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ہائیکو کی طرف آئیں گے، اور ہائیکو کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، کچھ سوالات کریں گے شاہدہ حسن صاحبہ سے، ہم ہائیکو کے بارے میں جانیں گے، اور ان سے ہم سنیں گے کہ یہ صنف اس کی خصوصیات کے حوالے سے یا جو بھی سوال لوگوں کے پاس ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے پروگرام جو ہم ترتیب دے رہے تھے تو ہم نے مختلف جو ہمارے دوست ہیں جو مختلف سوالات کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان لوگوں سے ان کے سوالات ایک جگہ جمع کیے تاکہ ہمارے پاس ایک سوالوں کی فہرست وہ بھی آئے گی جو مختلف لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو ہم جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہم وہ سوالات ان سے پوچھتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ دوستوں نے ہم سے کہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو بھی دعوت دیں گے درمیان میں جن لوگوں نے ہم سے کہا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ باقی وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے اگر نہیں کہا ان کو پھر ہم بعد میں ایک موقع پر ان کو دعوت دیں گے کہ وہ لوگ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں شاہدہ حسن صاحبہ سے ہائیکو کے حوالے سے وہ اس موقع پر پوچھ لیں گے۔ تو اب ایسا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں چلتے ہیں، اور میں سب سے پہلے دعوت دوں گا محترم انور کاظمی صاحب کو کہ وہ شاہدہ حسن صاحبہ کے حوالے سے کچھ تعارفی کلمات عطا کریں۔ انور کاظمی صاحب۔ شکریہ فیصل۔ شاہدہ حسن صاحبہ کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں ان کا شعر پڑھوں کہ چاند کے ساتھ جل اٹھی میں بھی، دیر تک بام پر رہی میں بھی۔ شاہدہ حسن صاحبہ کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے، اور اس گھرانے میں ایک اردو ادب کا درخشاں ستارہ موجود ہے شاد عظیم آبادی کے نام سے۔ شاہدہ حسن صاحبہ اردو ادب کی معروف شخصیت ہیں۔ آپ غزل اور نظم دونوں اصناف پر یکساں قدرت رکھتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ نے ذاتی جذبات و احساسات کی قندیلیں روشن کی ہیں، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ شاعرانہ زبان کو بڑے سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ شاہدہ حسن صاحبہ نے کراچی یونیورسٹی سے 1975 میں انگلش میں ایم اے کیا ہے، اور اس کے بعد سے آپ درس و تدریس سے وابستہ رہی ہیں۔ مختلف کالجوں میں آپ انگلش پڑھاتی رہی ہیں، اور کچھ اس طرح پڑھاتی رہی ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ اردو میں شاعری بھی کرتی ہیں، اور وہ بھی چھپ چھپ کر۔ ان دنوں آپ کینیڈا کے شہر آٹوا میں مقیم ہیں۔ آپ زمانہ طالب علمی سے ہی ادبی سرگرمیوں میں شامل رہی ہیں،
ریڈیو پاکستان کے ادبی پروگراموں میں شرکت کرتی رہی ہیں. آپ کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں. شاعری میں آپ کی کتابیں ہیں ایک تارا ہے سرہانے میرے, یہاں کچھ پھول رکھے ہیں, اور زمیں کا نقشہ بدل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کئی تنقیدی تحریریں بھی اور ادبی مقالات بھی کتابی شکل میں لکھی ہیں. آپ کی تحریریں اردو کے معروف جرائد مثلاً سیپ, فنون, افکار, سویرا, ماہ نور, 400 اور دیگر رسائل میں شائع ہوتی رہی ہیں. آپ بین الاقوامی سطح پر کئی مشاعروں میں شریک ہو چکی ہیں. پاکستان کے علاوہ انڈیا, شرق الاوسط کے ممالک, یورپی ممالک, امریکہ اور کینیڈا کے مختلف شہروں میں آپ مختلف مشاعروں میں اور دیگر کانفرنسز میں بھی آپ شریک ہوتی رہی ہیں. امریکن یونیورسٹیز کی کانفرنسز میں شریک ہوتی رہی ہیں. 1992 میں نئی دہلی میں ایک ادبی کانفرنس میں آپ کو فانی بدایونی عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا. اس کے علاوہ بھی آپ کئی اعزازات اور ایوارڈز آپ کے نام ہو چکے ہیں. اردو ادب کے کئی اکابرین نے آپ کی خدمات کو بہت سراہا ہے. ان میں ڈاکٹر شان الحق حقی صاحب, احمد حمدانی, ڈاکٹر پیرزادہ قاسم, ڈاکٹر اسلم فرقی, جمیل الدین عالی, صاحبہ لکھنوی, تسلیم درانی, ضمیر جعفری صاحب اور بہت سارے شامل ہیں. احمد ندیم قاسمی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اس دور میں اگر 10 اردو کی بڑی شاعرہ کو شمار کیا جائے تو شاہدہ حسن اس میں شامل ہوں گی. اردو ہائیکو نگاری میں آپ پچھلی 4 دہائیوں سے دلچسپی لیتی رہی ہیں. کراچی میں جاپانی ثقافتی مرکز کے زیر اہتمام ہونے والے ہائیکو کے مشاعروں میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ مشاعروں میں آپ نے شرکت کی ہے. کئی مشاعروں کی نظامت بھی کی ہے اور ہائیکو نگاری کو بہت قریب سے پھلتے پھولتے دیکھا ہے, خاص کر اردو ہائیکو نگاری. ان مشاعروں میں آپ نے جن لوگوں سے فیض حاصل کیا اور جن کے ساتھ کام کیا ان میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں. حمایت علی شاعر صاحب ہیں, ابو جعفر کشفی صاحب ہیں, فرمان فتح پوری ہیں, محسن بھوپالی, شبنم رومانی, سلیم کوثر, سحر انصاری اور بہت سارے. آپ کئی جاپانی ہائیکو کا اردو میں ترجمہ بھی کر چکی ہیں اور آپ کی اپنی تبادلہ ہائیکو نظمیں بھی ہیں, اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور اس موسم سرما میں آپ کا ایک ہائیکو مجھے بہت اچھا لگا, وہ یہ کہ موسم سرد اداس, آؤ بیٹھو ساتھ میرے آتش دان کے پاس. واہ, یہ مختصر سا تعارف میں نے پروفیسر سیدہ شاہد حسن صاحبہ کا کیا ہے, اور اب آگے فیصل اس پروگرام کو بڑھائیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ انور قاسمی صاحب کا. اچھا, یہاں میں سے پہلے ذکر کرتا چلوں, ہمارے ساتھ اور کچھ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں زوم پہ. حمیدی بھائی تو پہلے سے تھے, ایک صاحب کا نام لکھا نہیں اس لیے معلوم نہیں. اس کے علاوہ خالد عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, رضا فاطمہ ہیں, فخر زمان صاحب ہیں, اور فیس بک پہ کچھ لوگ ہیں, شاید ان کو شاید زوم پہ کنیکٹ ہونے میں مشکل ہو رہی ہوگی. نسیم سید صاحبہ ہیں, شکیل رفیق صاحبہ ہیں. آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور سلام. اب ہم چلتے ہیں ہائیکو کی طرف. ہائیکو اگر ہائیکو جو ایک ایسی صنف ہے جو ابھی بہرحال اردو میں اتنی پرانی نہیں ہوئی ہے, اور اس میں اس کو بعض لوگ اس کو ابھی تک سنجیدہ بھی نہیں لے رہے ہیں شاید اس وجہ سے. جیسے کسی بچے سے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے, کچھ اس کا رویہ کچھ لوگوں کا ویسا ہے, کچھ لوگوں کا بہت بڑے والا رویہ ہے جس میں لوگوں کو کچھ شکایتیں بھی ہوتی ہیں. تو جتنی آسان ہے اتنی کبھی کبھی مشکل بھی محسوس ہوتی ہے. جتنی سادہ اس کی بحر ہے اس میں بعض اوقات اتنے ہی وہ لوگ الجھ بھی جاتے ہیں, اور جتنی جب غزل کے شعر کی طرح جتنا آسان ہائیکو کہنا ہے, بعض اوقات اس کی پرتیں کھلتی ہیں تو وہ اتنا مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں صرف اقبال حیدر صاحب سے, وہ اکثر ہائیکو, انہوں نے ہائیکو کے لیے بہت کام کیا, سفیر ہائیکو کہلائے, تو
وہ ان سے مشاعرے میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اچھا ہائیکو کا تعارف بتائیں، تو وہ کہتے تھے ہائیکو 5-7-5 کے وزن پہ یوں ہوتی ہے. وہ شاعر جو وہاں موجود تھے ان میں سے ان کا نام لے کر ہائیکو سنا دیتے تھے کہ محسن بھوپالی، شاعر شان الحق حقی، شبنم رومانی. تو یہ وہ ہائیکو کا یوں تعارف کرایا کرتے تھے. تو اب ہم چلتے ہیں محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ کی طرف. اور شاہدہ حسن صاحبہ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو پھر خوش آمدید. اور ذرا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ ہائیکو صنف یہ کیا ہے، اس میں اس کے کیا مسائل ہیں. تو کیوں نہ ہم سوال جو شروع کریں پہلا وہ اس کے نام سے ہی شروع کریں کہ ہائیکو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہائیک ہے، کچھ کہتے ہیں ہائیکو ہے، کچھ لوگ اس کو کچھ اور اس کے مختلف انداز سے بھی بولتے ہیں. نام کا مسئلہ ہے، تلفظ کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ ارباب قلم کینیڈا آپ لوگ کا. اور اسی بہانے ہم مل بیٹھے ہیں تو ایک تو سب سے خوشگوار یہ مجھے تجربہ ہو رہا ہے. اور جہاں تک ہائیکو کا تعلق ہے، بیسیکلی یہ ایک جاپنیز آرٹ فارم ہے. اور چونکہ جاپانی بہت آرٹسٹک ایک مزاج رکھتے ہیں اور ان کا فطرت سے اور مظاہر فطرت سے بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے نام کے حوالے سے مجھ سے پوچھا ہے. دراصل جب بھی کوئی کہیں باہر سے کوئی صنف ہماری طرف آتی ہے تو وہ اپنے پورے پس منظر کے ساتھ آتی ہے. اور جیسے غزل آئی، جیسے کہیں سے بھی قصیدہ آیا یا عربی میں جیسے قصیدہ آیا یا غزل آئی، تو یہ جہاں سے بھی آئی، مغرب سے پھر ہماری آزاد نظمیں آئیں، کوئی فری ورسز آئیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کے پس منظر میں پورا ادب کا سرمایہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم ہائیک اس کا ویسے پروننسیشن تو ہائیکو کیا جاتا ہے. اب اس کو کوئی لوگ ہائیک بھی کہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ صرف ہائیک کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ جو اختیار کیا گیا اردو شاعری میں وہ ہائیکو ہی کہا گیا. اور یہ دراصل انڈیپینڈنٹلی کوئی صنف نہیں تھی، یہ ایک طرح سے ایوالو ہوئی ہے. اور وہ کیسے ہوئی ہے کہ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ یہ قرون وسطیٰ کے زمانے میں تقریباً 14 سینچری کا زمانہ ہوگا. تو اس زمانے میں جاپان میں جو نظمیں لکھی جاتی تھیں وہ بہت طویل ہوتی تھی، اور وہ ان کے اور نام تھے. واکا ہوتی تھی، ایک رنگا کہلاتی تھی، اور ایک فارم تھی تنکا کے نام سے، تنکا بھی کہتے تھے اس کو. تو یہ سب بہت طویل نظمیں تھیں. اور ان کا جو ان کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی شاعر ان کے اس فارم میں لکھ رہے ہوتے تھے وہ اسٹینزس فارم میں طویل نظمیں لکھتے تھے. پہلے کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن آپ کی تصویر سینٹر میں نہیں ہے. اچھا میں کیسے بیٹھوں؟ نہیں ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. میری طرف سے گڑبڑ تھی. یہ بہت اچھا، اگر آواز آ رہی ہے تو اسی بات کو آگے لے جاؤں گی کہ وہ جب نظمیں لکھتے تھے تو جس طرح ہمارے انگریزی شاعری میں اسٹینزا فارم میں لکھا جاتا ہے تو وہ بھی اسٹینزس کی فارم میں تو لکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اپنا ردم مینٹین کیا ہوا تھا، ایک کہ وہ پہلے 5-7-5 کی 3 لائنیں لکھتے تھے، اس کے بعد پھر 7-7 کی اس میں لکھتے تھے وہ. یعنی یہ جو ان کے ہوتے تھے ساؤنڈز یونٹ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زبان ہے نا، ان کا ہمارے سلیبل سے، انگریزی کے سلیبل سے یا اردو زبان سے ان کی زبان جو ہے نا ایک مختلف زبان ہے. اس میں ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرنے سے آپ ایک ورڈ دے دیتے ہیں ہمیں، کوئی جب ساؤنڈ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک ورڈ دیا. جبکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اب اگر انگریزی میں ہم نے کہا کلچر تو اب یہ 2 ساؤنڈز ہم نے پروڈیوس کی، ٹھیک ہے، اور یہ 2 سلیبلز ہو گئے اور ورڈ کتنا ملا؟ صرف 1، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اردو میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہ یونٹ میں اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سلیبلز کی فارم میں نہیں ہوتی. جاپنی زبان جو ہوتی ہے وہ ساؤنڈ سے اس پر چلتی ہے. وہ جب اپنی ہائیکو لکھا کرتے تھے تو وہ 5-7-5 یعنی 3 مصرے وہ ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ 7-7 اس میں لکھتے تھے وہ. اچھا، اب یہ نظمیں جو تھی نا وہ
آپ جو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی طویل 1000 ورسز کی بھی نظمیں ہوتی تھیں اس زمانے میں نا. اور رنگا خاص طور پر ایک فارم تھی ان کی جو ہم اسے اپنی مثنوی سے تو بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ مثنوی میں بھی ایک طرح سے داستانی حیات بیان ہوتی ہے اور وہ بھی طویل چلتی ہیں. لیکن ہم طویل ترین نظموں میں بھی اگر دیکھیں تو رنگا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ رنگا تقریباً 1000 ورسز کی، وہ 1000 کیا مطلب بہت بہت زیادہ. ایک شاعر شیکی کا مجھے یاد ہے کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 20,000 اس کے اوپر اسٹینزز پہ اپنی یعنی وہ جو اسٹینزا وہ بناتے تھے وہ 20,000 کے قریب انہوں نے ایک نظم میں لکھے. تو یہ اس طرح کی طویل ترین نظموں کا ایک رواج تھا. لیکن جب یہ نظم شروع ہوتی تھی تو جو اس کی اسٹارٹنگ لائن تھی نا، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 5-7-5 کے سلیبل پہ چلتی تھی، اسے بعد میں جا کے جو ہے وہ وہی ہائیکو بن کے آئی، یعنی اس کو بحیثیت ہائیکو کی اختیار کر لیا گیا شاعری میں. اور اس کو پہلے حکو بھی کہا جاتا تھا، یعنی یہ جو اسٹارٹنگ لائن ہوتی تھی جس سے کہ پوری طویل نظم کی کوئی ٹون سیٹ ہوتی تھی. جب شاعر کچھ کہنا چاہتا تھا جس کو اس نے امیج بنایا اور اپنا ایک جو وہ کہنا چاہ رہا ہے اس کو وہ یہی 5-7-5 کی لائنوں کے اندر سیٹ کر دیتا تھا اس آئیڈیا کو. اب باقی جو وہ لکھتا تھا وہ اسی ٹون پر پھر وہ پوری نظم چلتی تھی. تو بعد میں ان کے جو ہائیکو کے جو بعد میں اسٹوڈنٹس آئے تو انہوں نے اس کو اپنے ایک ماسٹر کی باشو کی وہ چھوٹی چھوٹی جو اسٹارٹنگ لائنز تھیں ان کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور ان کو انہوں نے ہائیکو کے نام سے انٹروڈیوس کرایا. تو پھر اس کے بعد سے پھر یہ صنف انٹروڈیوس ہو گئی کہ اب 5-7-5 سلیبلز میں ہائیکو لکھی جانے لگی. تو یہاں سے اس کا نام چلا. یہ پہلے حکو بھی کہلاتی تھی. اور مگر ہم تک پہنچتے تو یہ اب پہنچی ہے نا، مطلب گزشتہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ میں نے تو 83 میں جو ان کی جاپنیز کونسلیٹ کا ہائیکو مشاعرہ اٹینڈ کیا تھا تو ہمارے پاس وہ کافی تاخیر سے آئی. لیکن ہمارے جو اساتذہ تھے نا یونیورسٹی کے، جیسے ابوالخیر کشفی صاحب تھے اور ایک پروفیسر محمد امین صاحب بھی تھے، وہ تو ملتان میں ہوتے تھے، اور بھی کئی نام ہیں. ہمارے رئیس علوی صاحب ہیں، ان کا بہت کام ہے جاپنیز شاعری کے حوالے سے. تو بعد میں جب ہمارے بہت سارے پروفیسرز جاپانی یونیورسٹی میں پڑھانے جانے لگے تو جب وہ واپس آتے تھے تو وہاں سے وہ ہائیکو کا تحفہ لے کر آتے تھے اور انہوں نے اس صنف کو یہاں پر بھی انٹروڈیوس کرایا اور انہوں نے بتایا کہ ایک جاپان کی ایک ایسی صنف ہے جو اس طرح لکھی جاتی. تو پھر جاپنیز کونسلیٹ نے مشاعرے کرانے شروع کیے. ان کا مقصد تو ظاہر ہے اپنے کلچر اپنی ثقافت کو پروڈیوس کرنا تھا، پروموٹ کرنا تھا. لیکن پھر وہ پاپولر ہوتی گئی اردو ہائیکو اور ہم سبھی لوگوں نے لکھی ہے، اسے لکھتے رہے ہیں اور انجوائے کیا ہے لکھتے ہوئے. جی بہت شکریہ. تو ہائیکو کا ایک مختصر تعریف اور تھوڑا ایک خاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بن گیا ہوگا. ہم لوگ آتے ہیں دوسرے سوالات کی طرف اور میں ایک دفعہ پھر یاد دلاتا چلوں جو لوگ بعد میں شامل ہوئے ہیں ان کو کہ ہم نے کیا یہ تھا کہ ہم نے کچھ جو لوگ ہمارے مختلف سوالات کرنا چاہ رہے تھے ان کو ہم نے ایک جگہ کیا تھا. تو ہم ان میں سے بھی جو ہماری جو میزبانوں میں جو لوگ ہیں وہ لوگ ان سوالات بھی پوچھتے رہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے بعض دوستوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم بیچ بیچ میں ان کو بھی انمیوٹ کر کے اور ان سے بھی سوال لیتے رہیں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ جو چیٹ ونڈو ہے اس چیٹ ونڈو میں آپ بتا دیں تو ہم پھر آپ کو بھی اس میں لے لیں گے، سوالات آپ سے بھی لے لیں گے. اسی طرح یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو سوالات ہم نے تیار کیے ہیں یا جو پوچھے جائیں گے ممکن ہے آپ کو ان میں خود جوابات بھی مل جائیں. تو ہم آخر میں دوبارہ جو اپنے سامعین ہیں جو حاضرین ہیں ان سب کو موقع دیں گے پھر کہ اگر وہ ان کے پاس مزید کوئی ایسی چیز ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ اس موقع پر پوچھ سکیں گے. اب لہٰذا سوال کرنے کا یہی ہوگا کہ جس سے سوال جو بھی سوال کر رہا ہوگا میں دعوت دوں گا تو آپ اس وقت اپنا مائک انمیوٹ کر کے اور سوال کر لیجیے گا. اور میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے ایک یاد دہانی یہی ہے کہ ہم کوشش ہی کریں گے کہ جو سوال کریں ہم اس کو مختصر کریں، جامع کریں اور زیادہ سے زیادہ موقع ملے مہمان خصوصی کو جواب دینے کا.
ताकि हम उनसे सीख सकें। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सिकंदर भाई, आपके पास सवाल था? एक सवाल तो ये आता है कि हाइको में जो है, जापानीज हाइको खुसूसन, उसमें मौज़ूआत जो हैं वो सिर्फ नेचर से मुताल्लिक़ हैं और नेचर की खूबसूरती से मुताल्लिक़ हैं। तो क्या इसमें ये पाबंदी है कि यही मौज़ूआत हो सकते हैं या दूसरे मौज़ूआत भी इसका हिस्सा हो सकते हैं? अच्छा, ये मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ, क्योंकि बेसिकली, ठीक है, मुझे जवाब देना है ना? जी 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 बिल्कुल। तो ये सिलसिला है कि ये हकीकत है कि जापान का जो मिजाज है ना, उनका जो कौमी मिजाज भी है और उनकी जो नफ्सियाती कैफियतें भी हैं, वो हम इस खित्ते के जो रहने वाले हैं बड़े सगीर के, और हमारे चूंकि हमारा मिजाज उनके मिजाज से बहुत ज्यादा फर्क है। मसलन मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि जैसे हम तो कमरे के अंदर बैठकर भी शायरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने महसूसात से और अपने अंदर की दुनिया, अपने बातिन की दुनिया से ज्यादा मुकालमा करना होता है, तो हम गजल लिखते हैं और हम नज़में लिखते हैं और इस तरह। लेकिन ये जो जापानी लोग हैं ना, ये नेचर के और कुदरत के और फितरत के बहुत दिलदादा हैं, और इनकी स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है, इनकी जो एक रूहानी हालत है, वो उसी वक्त जो है वो अपलिफ्ट होती है जब ये बाहर निकलते हैं और ये बाहर जो है मुशाहिदा करते हैं हर तरफ जो कुछ क्रिएट हुआ है, यानी कि जो नेचर ने जो दुनिया आपको दी है बनाकर, और इसीलिए ये रुतों पर, मौसमों पर, मज़ाहिर फितरत पर, चांद पर, इवन तालाब पर, बर्फ पर, पत्तों पर, पेड़ पर, मतलब इस तरह के इनके मौज़ूआत होते हैं। यहाँ तक कि ये हशरातुल अर्ज़ के ऊपर भी शायरी करते हैं, यानी कि ये किसी चीज पर भी शायरी कर सकते हैं। यानी तो बात ये सिर्फ होती है कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, हाइको का मकसद क्या है। ये इंटायरली डिफरेंट है गजल के मिजाज से, और गजल लिखने वाले के लिए ये बहुत एक दिलचस्प तजुर्बा होता है कि वो जो है वो हाइको लिखने वालों की उस मौजू को उस तरह बरते जो असल में हाइको लिखी जाती है। तो हमारे लोगों ने उसको अपने अंदाज में तो लिखा है, लेकिन देखिए ओरिजिनली बात है कि हाइको में सिर्फ यही नहीं होता कि 5-7-5 सिलेबल्स का वो आपको 5-5-7-5 को मेंटेन करना होता है, बल्कि उसका असल चीज जो है हाइको की, वो उसका मौजू है। यानी आप किस चीज को सामने लेकर आ रहे हैं। तो अब वो करते ये थे कि वो नेचर से, यानी 4 मौसम हमारे जो होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक, किसी ना किसी एक मौसम का कोई वर्ड, सीजन वर्ड वो चूज करते थे, ताकि वो उस सीजन वर्ड के हवाले से ही वो अपनी हाइको लिखते थे। तो फिर वो जो मुशाहिदा करते थे उस सीजन का, मसलन गर्मी है या खजा है या बहार है या सर्दी है, तो वो एक तो सीजन वर्ड लेते थे, है ना, और उस सीजन वर्ड के ऊपर वो अपने उसको वो मेन टोन बनाते थे अपनी हाइको की। ये मतलब जापानी हाइको का एक वो है, एक खूबी है। दूसरी बात ये है कि वो उसमें जो है एक अनसेड बात छोड़ देते थे, यानी हर बात वो आपको बताते नहीं थे, वो सिर्फ एक इमेज क्रिएट करते थे, कॉन्क्रीट इमेज। अच्छा, वो इमेज जैसे ही सामने आता था वैसे हर इंसान जो उस इमेज को देख रहा है उसके जहन में एक पूरी तस्वीर बन जाती थी। हाइको की मतलब क्वालिटी यही बताई गई कि आप एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दें, इतनी पावर से इमेज क्रिएट करें कि वो पूरा मंजर जो है वो इंसान की नजर में आ जाए, और फिर उसको फिर आप आखिर में उसका कोई रिजल्ट दिए बगैर, कुछ कहे बगैर कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं, आप उसको ह्यूमन माइंड के हवाले कर दें, ताकि वो उस तख्लीकियत से जुड़ जाए जो उस इमेज के हवाले से उसके जहन में आ रही है। क्योंकि हर इंसान के अंदर है ना अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। मसलन एक गुलाब का फूल आपके सामने रखा जाए तो आप उसको किसी और अंदाज में महसूस करेंगे, शायद मैं कुछ और लिखूं उसके बारे में, शायद जुनैद अख्तर उसके लिए एक अलग ही जुमला लिखें, फैसल कुछ और लिखें। मतलब कहने का ये कि हर चीज से जुनैद के बारे में तो पता है वो क्या लिखा। हाँ, मुझे पता है कि जुनैद क्या लिखेंगे
تو اس امیج سے آپ نے کیا کیسے ایسوسیٹ کیا, آپ نے اس کو کس انداز سے دیکھا؟ تو اس وہ کیفیت جو ہے ایک جاپانی ہائیکو میں آپ کو صرف حوالے کر دی جاتی ہے, لکھی نہیں جاتی. ہم تو غزل میں سب کچھ لکھ دیتے ہیں نا, اپنی کیفیات, محسوسات سب لکھ دیتے ہیں, لیکن ہائیکو جو ہے وہ آپ کو ایک انکمپلیٹنس کے ساتھ چھوڑتی ہے. اچھا, یہ تو تھی جاپانی ہائیکو کی میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ وہ ان کا یہی آرٹ تھا, یہی آرٹ ہے ان کا. وہ ایک سرپرائز یا او کی کیفیت میں رہتے ہیں, ایک امیزمنٹ کا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں ہائیکو رائٹنگ کے ذریعے. اچھا, لیکن ہم لوگ تو ہماری دنیا بالکل الگ ہے. تو جب اردو ہائیکو لکھی جانے لگی تو لوگوں نے بیسیکلی حیات کو تو اختیار کیا کہ یہ ہم اس کو کیسے, اس کو ہمارے 17 سلیبلز کو ہم کیسے مینٹین کریں گے اور 3 لائنوں کو ہم کیسے لکھیں گے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے موضوعات میں ان کے تنوع نظر آتا ہے, کیونکہ وہ آپ جب کوئی چیز جو ہے نا وہ اس علاقے کی, اس تہذیب کی مقامی معاملات سے کنیکٹ ہونے لگتی ہے, تو پھر اس میں جو لوگ لکھنے والا ہے وہ اپنے خیال اور اپنے محسوسات کو اس طرح لکھنے لگتا ہے. تو اس طرح اردو ہائیکو کافی ڈفرینٹ ہے اس جاپانی ہائیکو سے, سوائے حیات کے معاملے کے کہ وہ جس طرح لکھی جا رہی ہے. بہت شکریہ. میں اس موقع پہ محسن بھوپالی صاحب کی ایک ہائیکو پیش کرنا چاہوں گا کہ آئی ہم کو راس صحرا جیسی سیرابی ندی جیسی پیاس. دیکھیں اب یہ ہمارا مزاج آ گیا نا. درشنا صدیقی صاحبہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھیں. انمیوٹ کر لیں. جی آپ میوٹ ہیں ابھی تک شاید. جی بہت شکریہ شاہدہ, آپ نے بہت اچھی طرح سے, بہت خوبصورتی سے اس کو ہائیکو کو ڈسکرائب کیا ہے. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہائیکو میں 17 یعنی 5-7-5 صوتی اجزاء کا تناسب ہے, اور فساد پہ بہت اہمیت دی جاتی ہے, نیچر پہ بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو لیکن یہ اکثر ہوتا ہے کہ زیادہ تر 3 مصروں کو ہائیکو سمجھ لیا جاتا ہے. 17 نظمیں لکھی جا رہی ہیں جو کہ مثلث یا ثلاثی بھی کہلائی جا سکتی ہیں. اور اکثر یہ ہے کہ بعض نقادوں نے ہائیکو کا رشتہ ثلاثی, مختصر نظم, قطع, پنجابی ماہیہ اور ڈھولا وغیرہ سے جوڑا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ایک عام شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہائیکو ہے یا یہ مختصر نظم ہے یا قطع ہے. تو اس کو مطلب الگ کرنا مشکل کام لگتا ہے ذرا. اچھا, ہمارے یہاں تو بہت اچھا سوال کیا درخشاں آپ نے. اور ہمارے ہاں تو چونکہ 6 مصری نظمیں لکھی جاتی رہی ہیں, ثلاثی جو بہرحال ہے, ماہیہ ہے, تو یہ ہمارے ہاں اصل میں وہ ہمارے اس کلچر سے انہوں نے جنم لیا ہے, تو ان کا مزاج وہی ہے. لیکن جیسے ثلاثی ہے تو اس میں تینوں مصرے جو ہیں وہ ایک یکساں ہوتے ہیں, ان میں 5-7-5 کی یعنی 17 سلیبلز کی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ان کے تینوں مصرے جو ہیں ہم قافیہ ہوتے ہیں, اور وہ تینوں مصرے مطلب ایک ہی اس میں ہوتے ہیں, ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہمارے پاس پہلے سے وہ چیزیں موجود تھیں جو کہ ہمارے مقامی کلچر سے آئی ہیں, کچھ ہمارے سندھ کے کلچر سے, کچھ پنجاب سے آئی ہیں, کوئی مطلب اس طرح سے. یہ جب یہ آئی, یہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو ہے نا درخشن, جیسے کہ میں اس کو انالائز کروں, میں ویسے فارم کے بارے میں اتنی حیات کے بارے میں بہت سرگردہ نہیں ہوتی, کیونکہ میرے مزاج کو غزل راس آ گئی ہے اور غزل اور نظم. تو میں جب لکھنے لگتی ہوں نا تو میری خود بخود ہی جو میرا ایک تخلیقی اظہار ہوتا ہے وہ یا تو فری ورڈز میں ہوتا ہے, یا مطلب معرہ نظموں میں ہوتا ہے, یا پھر اس میں غزل. تو میں نے جو یہ لکھی ہے شوقیہ صرف لکھی تھی, اور چونکہ ایک ماحول بن گیا تھا اور ایک باہر کے کلچر کی ایک چیز آئی ہوئی تھی, تو ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا, جو جاپنیز کونسولیٹ نے جو پروگرام کیے تو ہمیں انوائٹ کیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے تمام سینئر شعراء نے لکھا, لیکن بصد احترام
کہ وہ جو سب لوگوں نے شروع کے مشاعرے میں پہلا بلکہ مشاعرہ جب پڑھا گیا تو اس میں ہمارے پاس تابر صاحب بھی تھے، راغب مراد آبادی صاحب بھی تھے، سرشار صاحب بھی تھے، محسن بھائی بھی تھے، محسن صاحب تھے، حمایت بھائی، یہ سب سینئر شعراء آلریڈی موجود تھے، سحر انصاری صاحب تھے، شبنم رومانی صاحب، بہت ہمارے سینئرز تھے، سب نے لکھی تھی۔ صرف محسن بھوپالی صاحب کی جو ہائی کورٹ تھی نا وہ 575 کے اوپر درست تھی، باقی جیسے حمایت بھائی نے پڑھی تھی انہوں نے اپنی سلاسی کو ہی ہائی کو کہہ کے پڑھا تھا، کیونکہ اس وقت تک جب یہ چیز انٹروڈیوس ہوئی تھی اس وقت کلیئرٹی نہیں تھی کہ اصل میں یہ ہے کیا، سب لوگ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ تین مصرے لکھنے ہیں بس۔ اب ہر ایک کی جو عادت بنی ہوئی تھی، کسی کی ماہیہ کی عادت تھی، کسی کی اس کی سلاسی کی عادت تھی، تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ وہ صنف جو انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے اس سے آپ پوری طرح ہم آہنگ نہ ہوں، اس کی تمام لوازمات کو، اصول و قواعد کو آپ سمجھے نہیں، آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کو اس میں لکھ نہیں سکتے۔ تو ہم لوگوں نے اس لیے جب دوسرا مشاعرہ انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مطلب یہ ریکوائرمنٹس ہیں جس میں جو لکھے وہ آئے اور جو نہ لکھ سکے وہ شریک نہ ہو۔ تو اس میں انہوں نے ہمیں دیکھیں 4 ماسٹرز، ہائیکو ماسٹرز ہیں اصل میں، باشو ہیں جو کہ تقریباً مڈ 16 to 17 سینچری کا زمانہ ان کا ہے باشو کا، تو وہ سب سے بہت ہی ان کے جو شیکسپیئر کہلاتے ہیں یہ ہائیکو کے، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ساری ہائیکوز لکھی، تو ہمیں دے دیے جاتے تھے ان کے ٹرانسلیشن کرنے کو تاکہ ہماری ایک صنف سے انٹروڈکشن ہو پراپرلی۔ تو ہم لوگوں میں سے تو کچھ لوگ جو تھے وہ 575 میں ہی ٹرانسلیشن بھی کرتے تھے، میں کوشش کرتی تھی کہ میں 575 سلیبس میں ہی ٹرانسلیشن بھی کروں، لیکن بعض دفعہ ٹرانسلیشن میں آپ اتنا التزام رکھ نہیں سکتے۔ تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس لیے فرق ہے کہ ہائیکو میں اور دوسری اصناف میں یہ فرق ہے کہ ہائیکو کا میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کا موضوع بھی طے ہے اور اس کا جو پیمانہ ہے وہ بھی طے ہے، جو کہ دوسری اصناف میں نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جاپانی زبان اور اس کے کلچر کی وجہ سے ہی آیا ہے کہ وہ محسوسات پہ شاعری نہیں کرتے، ان کا کوئی آپ کو جس طرح ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم مختلف کیفیتوں کو لے کے شعر لکھتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ نہیں ہے، وہ مناظر قدرت پر لکھتے ہیں، اور ان کا مقصد پتہ ہے کیا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سب کے اندر سے نا آبزرویشن کی صلاحیتیں جو ہے نا کم ہو گئی ہیں، مطلب ہمارے ارد گرد بہت بڑی کائنات ہے اور اس میں بہت کچھ ہے موجود، لیکن چونکہ ہم سب لوگ اپنے اندر کی دنیا میں زیادہ مگن رہتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے اسے نہ تو ہم ٹھیک سے دیکھتے ہیں اور نہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں، کسی بھی سطح پر سامنے لاتے ہیں۔ تو یہ جو باشو تھے ان کے جو بہت سینئر شاعر تھے اور بوسن وغیرہ، ان لوگوں نے ٹریولوگس لکھے، میں خیال ہے کچھ بیچ میں ڈسکنیکشن ہو گیا ہے شاید، نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو باشو تھے اور بوسن تھے اور شیکی تھے اور قصہ بھی ان کے بہت بڑے، یہ 4 ان کے بہت اہم نام۔ ان لوگوں نے نا مختلف اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے عہد میں بہت ہی عمدہ ہائیکوز لکھی، اور باشو کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ مطلب وہ اپنی جو ٹریول ڈائری تھی، کیونکہ وہ دنیا بھر کی سیاحت کو نکلے ہوئے آدمی تھے، وہ جہاں گرد تھے وہ دنیا بھر میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، اور جہاں ان کو کوئی بھی حسن فطرت نظر آتا تھا جس میں وہ مگن ہو جاتے تھے، اور جب انسان دنیا کی سفر پہ نکلا ہوا ہو تو پھر کائنات میں اس کے مشاہدے کرنے کے لیے بے شمار چیزیں ہوتی، تو وہ ان سب چیزوں کو اپنا موضوع بناتے تھے، تو انہوں نے تو بہت زیادہ ہائیکوز لکھی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شیکی نے بہت اچھی لکھی، انہوں نے تو ریولوشنائز کیا۔ پھر ایک تھے بوسن جو تھے وہ پینٹر بھی تھے اور کیلیگرافی بھی کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی ہائیکوز میں کیلیگرافی اور اپنی پینٹنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ استعمال کیا اور بہت زیادہ ہائیکو لکھی، تو وہ بھی ہائیکو ماسٹرز کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم ٹرانسلیشن کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں جاپنیز شاعری سے ایک انسیت محسوس ہونے لگی،
اور شاید فیصل کو یاد ہوگا کہ میں نے کینیڈا میں کسی ایسے ہی کسی موسم میں برف باری کے زمانے میں فیصل سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ فیصل تم ہائیکو لکھا کرو، دیکھو کتنا کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اللہ نے، اور یہاں چیزوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو چونکہ ہائیکو کا موضوع یہی ہے تو میرا خیال ہے کہ کینیڈا والے زیادہ اچھی ہائیکو لکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے اس میں ایک اور سوال سوچا تھا ہم نے، وہ آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا، بہت اچھا. بہت شکریہ. جی بالکل یہی میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ کینیڈا کے موسم میں ہائیکو زیادہ شاید مناسبت رکھتی ہے، تو وہ آپ نے اس کا ذکر کر دیا. میں یہاں پر خوش آمدید کرتا چلوں رفیع مصطفیٰ صاحب اور کامران خان صاحب اور آصف جامی بھائی، وہ لوگ بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ. اور میں جنید اختر کے پاس اگر سوال کرنا چاہ رہے تھے. جنید جی، وہ پارشلی جواب تو دے دیا ہے شہزاد جی نے اپنی گفتگو میں، لیکن پھر بھی یہ کہ تھوڑا سا آپ نے یہ بات کی تھی کہ منظر کشی کے لیے ہائیکو استعمال ہوتی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ہم جب کوئی بھی چیز، کوئی تخلیق کار کوئی تخلیق کرنا چاہتا ہے، خاص طور پہ کتاب لکھنا یہ اس طرح کا، تو کوشش یہ ہونی چاہیے اور ہوتی ہے صحیح لکھنے والوں کی کہ ان موضوعات پہ لکھا جائے یا کور کیے جائیں جن میں کچھ تشنگی رہ گئی ہو یا لکھا نہ گیا ہو. تو میرا سوال یہ کہ آخر اردو میں ایسی مطلب اردو شاعری کی اصناف میں ایسی کیا کمی ہے کہ جو ہم یہ منظر کشی ان میں نہیں بیان کر سکتے؟ ہمارے یہاں تو مطلب ایک نظم لکھی گئی ہے، پوری منظر کشی پہ لوگوں نے لکھی ہے، اور بالکل کے مرثیے موجود ہیں، نذیر اکبر آبادی کی پوری شاعری ہے. نہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی بھی صنف کا کوئی کلیش نہیں ہوتا کسی کے ساتھ. جب بھی کوئی نئی صنف آتی ہے تو اس کا کوئی کلیش نہیں ہوتا. وہ اس ثقافت، اس کلچر میں جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں وہ لوگ بے شک لکھ رہے ہوتے ہیں. اور لیکن آپ نے جب ایک چیز کو انٹروڈیوس کرایا تو وہ جہاں سے آئی ہے وہ اپنے پورے پس منظر کے ساتھ ہی آئے گی. تو ہم پر کوئی جبر نہیں ہے کہ ہم ہائیکو لکھیں، ہے نا. مثلا یہ کہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو کیا آپ میر انیس کی طرح کی صنائی کر سکیں گے اپنی نظم میں؟ شاید نہ کر سکیں، یا ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکے گا، لیکن وہ تو آلریڈی موجود ہے، صبح کا منظر. یا جس طرح ہمارے یہاں نظموں میں مسدس کی شکل میں، اور مطلب کتنوں نے لکھے، ظاہر ہے. یہاں تک کہ میں تو قاسمی صاحب کے یہاں بھی گاؤں کا جب منظر دیکھتی ہوں ان کی شاعری میں بھی، ہے نا، تو آپ کسی بھی شاعر کو اٹھا لیں تو ہمارے ہاں نظموں میں تو کمال چیزیں لکھی گئی ہیں. اور خاص طور پر قاسمی صاحب نے تو قطعے میں بھی بڑی منظر کشی کی گئی ہے، انہوں نے قطعے بھی ایسے بہت لکھے ہیں. جوش صاحب کی پوری کی پوری منظر نگاری. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں فطرت پر، مظاہر فطرت پر، حسن فطرت پر، ان سب چیزوں پر بہت اچھا لکھا گیا ہے، لیکن وہ دوسری اصناف میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، دوسری اصناف میں جو آلریڈی یہاں ایگزسٹ کر رہی تھی، جو ہماری مقامی ہیں، جو ہماری تہذیب سے جڑی ہوئی اصناف ہیں. تو کوئی جبر نہیں ہے کہ ہم ہائیکو ضرور لکھیں. ہم کیوں لکھیں، ہے نا. جیسے میں آپ سے بتاؤں مزے کی بات جنید، کہ میں صرف سال میں ایک مشاعرہ ہائیکو کا پڑھتی تھی، اور اس کے بعد میں ہائیکو نہیں لکھتی تھی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میری دنیا تھی غزل و نظم کی دنیا. یہاں تک کہ میں نے تو نثری نظمیں بھی نہیں لکھی، جبکہ میرے ساتھ احباب نے، جو میرے ساتھ کے لوگ تھے، انہوں نے نثری نظمیں بہت لکھی ہیں، لیکن میں نہیں مائل ہوئی ادھر، اور مجھے نہیں لگا کہ میری ضرورت ہے نثری نظم. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اصناف جتنی بھی مغرب سے آئی ہیں یا عربی و فارسی کی روایتوں سے آئی ہیں، اس میں سے جو جس کے مزاج کو سوٹ کر جاتی ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ میں لکھ سکتا ہوں، یا کم سے کم میں اس سطح پہ آ کر اپنا اظہار کر سکتا ہوں. اچھا، یہ جاپانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی چونکہ دنیا بہت اب میکینیکل دنیا ہے نا، مطلب ان کے ہاں کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، اور یہ ایک مشینی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ پرانی یہ ہائیکو ان کو اس لیے راس آنے لگی ہے، مطلب یہ فارم ان کو راس اس لیے آتی ہے کہ ان کے یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کی آفس میٹنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کے کام ہوتے ہیں، تو یہ بڑی محنت کش قوم ہے. بہت ان کے پاس ہماری طرح بہت وقت نہیں کہ ہم بیٹھ کے شاعری کرتے رہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ تو دن رات محنت کرنے والے اور مشقت کرنے والی قوم ہے.
جب بھی تو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے. لیکن اس میکینیکل لائف میں سے یہ تھوڑا سا ایک وقفہ نکالتے ہیں, اور ان کی جو ٹی ٹائم ہوتا ہے جو اکثر ان کی فیکٹریز وغیرہ میں اور ان کی ورکنگ پلیسز پر ایک چھوٹی سی نشست ہوتی ہے, جیسے اس کووڈ میں ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپس میں, ٹھیک ہے نا, ایسے یہ تھوڑا سا اپنا وقت نکالتے ہیں اور اس میں یہ ایک دوسرے کو جلدی جلدی اپنی کوئی آبزرویشن یا کوئی خوبصورت سی ہائیکو سناتے ہیں, جسٹ ٹو ریفریش دیم سیلف اینڈ ٹو بی کنیکٹڈ ود آؤٹر ورلڈ, کہ ہمارے ارد گرد یہ کائنات ہے, لیکن چونکہ اب وہ اپنے کام کے جبر میں ہیں, اپنی زندگی کے جبر کو جھیل رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس ایستھیٹک سے جو کہ ان کی جمالیات اور ان کے پاس تصور حسن بہت ہے, تو یہ اس سے کٹ جاتے ہیں. جب کٹ جاتے ہیں تو یہ ہائیکو کی طرف آتے ہیں. تو ہائیکو ان کی ضرورت ہے, ہماری نہیں. ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے شاعری کرنے کے لیے. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ایک اور مثال محسن نپالی صاحب ہی کی ایک ہائیکو کہ کیسا تھا یہ خواب, روتا تھا ایک ماہی گیر, مچھلی تھی بے آب. اچھا, اسی کے متعلق اور سوال ہے وہ پھر ہم بعد میں کریں گے. میں ایک تھوڑا سا اس کا بدلتا ہوں مزاج کو. ہمارا ایک چیز یہ ہے جو ہم ہائیکو کی جو وزن کی بات ہوتی ہے کہ 5-7-5, میرے ہائیکو کی جو اصل بحر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ 5-7-5 ہے. جی, اس میں ایسا بھی ہے کہ بعض لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں بہت سے لوگوں نے لکھی تھیں, بہت سے اساتذہ نے مختلف بحروں میں بھی لکھی اور اب بھی لوگ لکھتے ہیں, تو وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ مختلف بحروں میں ہائیکو لکھی جاتی ہے. 5-7-5 جب ہم کہتے ہیں وہ تو ہم فیلن فیلن فا فیلن 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 فا اور فیلن فیلن فا ہو گیا, لیکن مختلف بحروں میں بھی لوگ لکھتے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں مصروں کی لمبائی جو ہے وہ بھی اس میں بھی فرق ہوتا ہے, کہ کہیں ارکان زیادہ ہیں, کہیں تینوں برابر ہیں. تو وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں, میں نے جیسے کہ کہا فیصل کہ جب یہ صنف سب لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں لکھی, تو لیکن اس کا ایک معیار جو ہے ہمیشہ سے طے ہے, یعنی اس کی حیت کو نہیں تبدیل کر سکتے. جیسے کہ ہم غزل جب لکھتے ہیں تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ غزل میں قافیہ اور ردیف کا ایک اہتمام ہوگا, اور اگر اس بحر میں اور اس قافیے میں اور اس ردیف میں آپ رد و بدل کریں گے تو وہ غزل معیاری غزل نہیں ہوگی. تو جو معیاری ہائیکو جرائد نے جن ہائیکو کو سلیکٹ کیا, اس میں یہ بات کا احتیاط رکھی گئی کہ جو 5-7-5 سلیبس پر پوری اتریں گی انہی کو شائع کیا جائے گا. معیاری عرب جو ہائیکو کے جرائد تھے وہ انہوں نے ان تمام ہائیکوز کو رد کیا جو اس حید کو مکمل نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب 3 مصروں کی بات آتی ہے نا, میں نے آپ سے کہا کہ شروع میں لوگوں کو یہی کنفیوژن رہا کہ 3 مصرے ہیں تو وہ تو کیسے بھی لکھ دیے جائیں, اور شروع میں لوگوں نے لکھا بھی, اور ان کو چونکہ عادت نہیں ہے کہ وہ سلیبل, ہم لوگ جو ہے نا سلیبل تو گنتے ہیں, لیکن یہ جو جاپنیز پیٹرن ہے نا گننے کا, وہ اس طریقے سے ہم تو تختی کرتے ہیں. ہمارے علم الاوزان اور ہمارے فارسی اور عربی سے آئے ہوئے ہیں نا, ہماری پروسیڈی جو ہے وہاں سے انفلوئنس ہوئی ہوئی ہے, تو ہم وہ بحریں وہ چیزیں تو ہم آٹومیٹیکلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو سسٹم ہے, ایون جو جاپانی جب زبان سے جب انگریزی میں ترجمے ہوئے وہاں بھی یہ گڑبڑ آئی. یہ گڑبڑ آتی ہے ہمیشہ ٹرانسلیشن کے وقت, کیونکہ ایک زبان سے دوسری زبان میں جب آپ ٹرانسلیشن کریں تو زبان کے اصول و قواعد تو بدل چکے. ان کی زبان مونوسلیبک تھی, انہوں نے ایک آواز نکالی, ان کا ایک لفظ ہو گیا, ہے نا. ہم نے جب تک 2-3 ساؤنڈس نہیں پروڈیوس کی, جب تک کہ ہماری ساؤنڈس یونٹ پورے نہیں ہم نے کیے, تو ہم تو وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے, تو ہم ان لفظوں کو پورا کر ہی نہیں پاتے تھے. تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے یہ جو فیلن فیلن فا اور فیلن 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 فا اور پھر فیلن فیلن فا, یہ جو ایک سیٹ کر دیا گیا, یہ بھی آپ دیکھیے اس میں ایک ٹیکنیکل خرابی آتی ہے. اور خرابی آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا انگریزی والوں کا, تو ان کے صرف 12 سلیبس ہوتے ہیں, ان کی ہائیکو مکمل ہو جاتی ہے. ان کے 12 سلیبس جاپنی زبان کے 17 سے میچ کر جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو ہوتے ہیں ہے نا, ہماری زبان میں تو ہم اگر زیادہ کر دیں گے تو وہ تو ہائیکو ہوگی نہیں. تو ہم نے یہ کر لیا کہ فیلن فیلن فا فیلن 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 فا اور فیلن فا,
ٹھیک ہے. تو بڑی حد تک یہ اس 17 سلیبس کو یہ کیپچر کر لیتی ہے. یہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو معیار طے کرنا ہوتا ہے نا کہ ہم ان سے کیسے ایڈجسٹ کریں گے کہاں. ادروائز یہ ہے کہ یہ زبانوں کا فرق کی وجہ سے ٹرانسلیشنز پاسبل نہیں ہوتی ہیں. آپ وہ بات جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں, تو آپ کو ان کو ایک مقامی رنگ دے کر جو ہے نا اپنانا پڑتا ہے. اور یہ تخلیقیت دیکھیے ہمیشہ اپنا سفر بہت آزادانہ کرتی ہے. اگر آپ تخلیقیت یا کریٹیوٹی کی طرف آئیں گے نا تو تھوڑی دیر بعد وہ اتنی پابندیوں سے گھبرانے لگتی ہے. وہ کہا تھا نا طالب نے کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے, تو وہ بیاں کی جو آزادی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اپنی بات کہنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت خوبصورت ہائیکو اردو میں لکھی گئیں, اور وہ اسی لیے لکھی گئیں کہ لوگوں نے 575 کا آسان ایک وہ ڈھونڈ لیا, ایک ڈھانچہ, اور اس میں پھر انہوں نے ہائیکو کہی ہیں. لیکن اگر آپ جاپانیوں کو سنائیں گے تو کہیں گے کہ یہ ایک ہی شرط پوری کی ہے انہوں نے کہ انہوں نے ہماری حیث لے لی ہے, لیکن بات تو یہ اپنی کر رہے ہیں. تو یہ فرق ہے. بہت شکریہ. اچھا انور صاحب, آپ کے پاس کوئی سوال تھا؟ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اردو شاعری میں ان دنوں ہمیں دکھائی دیتا ہے آزاد نظم نگاری کا, جو کہ روایتی شاعری سے بالکل ہٹ کر ہے, جبکہ ہائیکو یوں لگتا ہے کہ ایک سخت پابند نظم نگاری ہے, جس میں آپ نے 5-7-5 کا بھی خیال رکھنا ہے اور پہلے اور آخری مصرے میں قافیے کا بھی خیال رکھنا ہے. تو آپ اس اعتبار سے یا اس تناظرے میں ہائیکو کا مستقبل کیسا دیکھتی ہیں اردو شاعری میں؟ ایک طرف رجحان ہے غیر روایتی شاعری کا. جی میں نے ابھی جیسے کہ کہا کہ تخلیقیت یا کریٹیوٹی جو ہے نا اتنی پابندیاں نہیں برداشت کر پائے گی, اس پر بہت بوجھ بن جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ خود اب جاپانی زبان میں جو ہائیکو لکھی جا رہی ہے, جو ان کی یوتھ لکھ رہی ہے, وہ بھی اس پابندی کو نہیں آبزرو کر رہی ہے. وہ بھی ان 575 سلیبل سے باہر نکل کے شعر کہنے لگے ہیں, اور انہوں نے موضوعات میں بھی ان کا تنوع تھا. ابھی اتفاق کی بات ہے کہ میرے بیٹے چونکہ ایک سیاٹل میں ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک کوئی پرچہ بھیجا تھا, اس میں اتفاق سے کچھ ہائیکوز مجھے نظر آئیں جو بچوں کو پڑھائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, اب یہاں چونکہ وہ بہت مختصر سی ایک نظم ہوتی ہے نا, تو وہ ہر زبان میں لکھی جا رہی ہے. ہر زبان میں اب ہائیکو لکھی جا رہی ہے, انگریزی میں بھی لکھی جا رہی ہے, فرانسیسی میں بھی لکھی جا رہی ہے, سرائکی میں, پنجابی میں تو لکھی جا رہی تھی, ہماری اپنی اردو میں تو لکھی جا رہی تھی. ہمارے اپنے طرف تو الگ ہی ساری زبانوں میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئی چیز آئے تو اس میں کام کرے, لیکن دوسری دنیا بھر کی زبانوں میں بھی ہائیکو لکھی جا رہی ہے. تو میں نے ایک بہت دلچسپ بات دیکھی کہ یہاں یہ جو بھی یہاں کی میں نے ہائیکوز دیکھی انگریزی کی, تو اس میں انہوں نے کرسمس پر بھی لکھی ہوئی تھی ہائیکو. اس کا ایک موضوع کرسمس بھی تھا. ہیلووین پہ بھی لکھی ہوئی تھی ہائیکو, اور ان کا ایک جو ایک اسٹائل تھا وہ بڑے مزے کا تھا. پتہ نہیں فیصل میری آواز تو نہیں رک رہی؟ نہیں آ رہی آپ کی آواز. وہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی چیز نہیں, اگر ہوگا نا شاہد آباد جی ہم آپ کو بتائیں گے فوراً. ہاں ہم لوگ تو میں نے دیکھی کہ ہیلووین کے اوپر بھی میں نے ان کی ہائیکو پڑھی انگریزی میں, اور پھر انہوں نے کرسمس کے اس کے اوپر بھی سیلیبریشن پر بھی ہائیکو لکھی ہوئی ہے. اور ایک اور جو مجھے بہت دلچسپ لگا کہ دیکھیے جب کسی بھی فارم کو کوئی اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کے اندر اپنی کہاں کہاں وہ خود بخود وہ چیزیں داخل ہونے لگتی ہیں جو اوریجنلی اس میں نہیں تھی. مثلا انہوں نے اس کو ریڈل کی فارم میں لکھنا شروع کیا, اور انہوں نے بچوں کو 3 لائنوں میں ایسی ہائیکو لکھنے سکھانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو یہ ہائیکو ہے اور اب اس کا آنسر کلاس روم کا ہر بچہ دے گا. صرف انہوں نے بچوں کو اس میں سکھانے کے لیے, ہائیکو لکھنا سکھانے کے لیے انگریزی زبان کے ذریعے ان کو انوالو کرنے کے لیے انہوں نے واٹ ایم آئی کر کے لکھا, اور پھر اس چیز کا ایک انٹروڈکشن 3 لائنوں میں دے دیا. اب بچہ یہ بوجھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اشیاء کی, جس کو ہمارے ہاں وہ پہلی کے طور پر ہم پہلی بوجھتے ہیں, انہوں نے اس کو ہائیکو کی فارم میں 3 مصروں میں لکھنا شروع کر کے, اور بچوں کو انٹرسٹ لینے کے لیے تاکہ بچے اس میں دلچسپی لیں, اس میں انوالو ہوں. تو یہ اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی فارم آتی ہے تو اس میں جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ کس طرح لکھتا ہے. لیکن
یہ بات طے ہے کہ جس طرح ہماری کوئی نظم جو ہے یا ہماری کوئی غزل اعلیٰ ادبی پرچے میں چھپتی ہے تو وہاں سے ہمارا معیار مقرر ہوتا ہے. اسی طرح ہائیکو کے جو رسائل جو معیاری جرائد ہیں وہ جو انتخاب کرتے ہیں وہ معیارات کو دیکھ کر کرتے ہیں. وہ ہر طرح کے ہائیکو کو اپروف نہیں کرتے. تو لکھنے کے لیے تو غزلیں بھی آزاد کر کے لکھی گئی ہیں, آزاد غزلیں بھی لکھی گئی ہیں, غیر مقفع بھی لکھی گئی ہیں, ہے نا. تو یہ چیزیں تو ہوں گی. جب کوئی فارم آئے گی تو ہر لکھنے والا اپنے انداز سے اس کو برتتا ہے. جی بہت شکریہ. کرامت غوری صاحب سے درخواست ہے. کوئی مشکل سوال نہ کریں, ان سے کہیے گا. وہ آسان سوال کرتے بھی نہیں. تھوڑا سا میں مشکل سوال بالکل نہیں کروں گا. میں سوال نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اتفاق سے اپنی سفارتی خانہ بدوشی میں جاپان میں بھی رہا ہوں. تو میں جاپانی قوم کو جانتا ہوں, تاریخ کو بھی جانتا ہوں. دیکھیے, کوئی بھی ادب ہو, کوئی بھی ثقافت ہو, وہ نہ زمین سے اگتی ہے نہ درختوں پر پیدا ہوتی ہے, وہ تاریخی شعور سے جنم لیتا ہے. اور جاپان کا تاریخی ورثہ کیا ہے یہ آپ نے اس کا حوالہ نہیں دیا. میں مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ 19ویں صدی کے وسط تک جاپان باقی دنیا سے کٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے. 4-5 جزیرے ہیں جو سمندر میں ہیں. قبلائی خان نے جب وہ چین پر حکمراں تھے 2 بار کوشش کی جاپان پر حملہ کرنے کی. ایک بار تو جو بحری بیڑا انہوں نے تیار کیا تھا وہ بندرگاہ میں کھڑے کھڑے طوفان آیا اور تباہ ہو گیا. دوسری بار جب بیڑا روانہ ہوا تو بیچ سمندر میں طوفان آیا اور وہ پورا بیڑا ڈوب گیا. اور نجومیوں نے اور جوتشیوں نے قبلائی خان کو مشورہ دیا کہ سرکار آپ جاپان پر حملہ کرنے کی نیت ترک کر دیجئے کیونکہ یہ بدشگن ہے آپ کے حق میں. 19ویں صدی کے وسط میں 1853 میں امریکہ نے اپنے بحری بیڑے کی بنیاد پر, کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی, ان کے پاس بھاپ سے چلنے والے جہاز تھے, انہوں نے جاپان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بندرگاہوں کو باہر کی دنیا کے لیے کھولے. میں یہ حوالہ یوں دے رہا ہوں کہ جاپان دنیا سے کٹا ہوا تھا, کا کسی اور سے رابطہ نہیں تھا, کوئی ربط ضبط نہیں تھا. ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ جو ہمارے ہاں ادب میں گل بوٹے پھوٹے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک پر اتنے حملے نہیں ہوئے جتنے بر صغیر پر ہوئے. تو جاپانیوں کے لیے لے دے کے حوالہ صرف ایک فطرت, ایک نیچر تھی. ایگزیکٹلی. جی بالکل. اور دوسرا یہ جو آپ فرما رہی تھی بالکل صحیح ہے کہ جاپانی باہر گھر سے باہر نکل کے شاعری کرتے تھے. ان کی فطرت میں ایک اور عنصر ہے اور وہ ہے خوف کا. خوف, کیونکہ جاپان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ زلزلے آتے تھے. وہ گھروں میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے, وہ باہر فطرت سے زیادہ میل جول رکھتے تھے, فطرت سے زیادہ تعلق رکھتے تھے. اسی لیے ان کی شاعری میں, ہائیکو میں یہ جو فطرت کا بیان ہے وہ بالکل زیادہ اسی وجہ سے ہے. جی بالکل, آپ نے بہت اچھا کہا. اور ویسے بھی چونکہ اس قوم پر ایٹمی حملہ ہوا, پھر میں نے ان کے ایک شاعر شیکی کے بارے میں پڑھا تھی, اور اضافہ ہو گیا ہے. جی, لیکن اس کے باوجود دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے, میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ایک مثال کی ایک ہی قوم ہے. کیا ڈسپلن ہے, کیا تنظیم ہے, کیا انہوں نے بالکل ملبے کے اوپر انہوں نے ایک شاندار عمارت کھڑی کی ہے. مطلب اتنی قوت ارادی ہے ان کے اندر. اچھا یہ دیکھیے بات وہی ہوتی ہے کرانت بھائی کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ جو نیچر ہے اس کے اندر ہی اتنی قوت ہے کہ جب آپ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں, کسی بھی سطح پہ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو اندر سے ریفریش کر دیتی ہے. وہ ایک آپ کی, تو اسی لیے بادشاہ کے ہاں آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے زین اسپریچولیزم کے انڈر, انہوں نے زین اسپریچولیزم کے اس میں انفلوئنس میں انہوں نے اتنے اشعار کہے, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نیچر سے طاقت لیتے ہیں, قوت وصول کرتے ہیں اور پھر اسے استعمال کرتے ہیں.
جی بالکل وہ خوف بالکل کرتے ہیں. اور شیکی کا بلکہ میں پڑھ رہی تھی تو شیکی نے تو انہوں نے تو بہت صدمات والی زندگی گزاری تھی, بڑے سخت غربت میں, لیکن کمال ہائیکو ان کی پڑھیں گے کہ ان کی پتہ نہیں 20,000 ہائیکوز تھے, ایک سلیکشن چھپی تھی, اس کی کچھ چیزیں ہمیں انہوں نے دی تھی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ ان کی ہر ہائیکو میں صرف خوشی کا اور مسرت کا ذکر تھا, جبکہ ان کی اپنی زندگی میں خوشی کا کوئی ایک رمق بھی نہیں تھی. انتہائی سفرنگ آدمی تھے وہ, اور اتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں, اتنی غربت, ان کی زندگی کبھی صحیح نہیں ہوئی, مگر انہوں نے نیچر سے اتنی قوت وصول کی کہ انہوں نے زندگی گزار دی, اور نیچر کی تعریف میں ہی انہوں نے 20,000 ہائیکوز لکھی. تو آپ سوچیں کہ وہ زندگی کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں, ہے نا. تو بس یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, اور ہم شاید ہائیکو سے اس طرح جڑ تو نہیں پائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس غزل کا ایک مزاج بن گیا ہے جو ہمارے کیسے گرا سکتے ہیں, کیسے گرا سکتے غزل تو عروج سے سخن ہے, غزل تو کہنے لگے اس کے بعد پھر اور نہیں. آپ یہ دیکھیں غزل کے پھر موضوعات میں تنوع تو آیا ہے, جو کہ ایک زمانے میں کہا گیا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی, تو ختم تو نہیں ہونا. مطلب جو شاعری بھی اپنے زمانے سے اپنے اثر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, اپنے عہد کو لکھ رہی ہوتی ہے. اچھا, اس بارے میں بھی آپ سے ایک سوال ہم کریں گے ابھی یہاں پر, بلکہ میں اس موقع پر پروین سلطانہ صبا صاحبہ کو بھی خوش آمدید کہوں, کیونکہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. ہاں, مجھے بھی نظر آئی تھی, اور میں کرامت بھائی سے باتیں کرنے میں لگ گئی. بہت شکریہ. اچھا, کیونکہ فطرت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, میں ایک شعر شبنم صاحب کا سناتا چلوں کہ بچھڑے گاؤں چلو, شہر کے سبزہ زاروں پر ننگے پاؤں چلو. بہت خوبصورت ہے. اچھا, یہاں ایک سوال یہ کہ ایک دوبارہ حید کی طرف آتے ہیں ہم لوگ, کہ آپ نے اس میں جو اس کے تینوں مصروں کی بات ہو رہی ہے, یہ جو پہلا مصرع ہے ہائیکو کا اور تیسرا مصرع, اس کا ہم قافیہ ہونا کتنا ضروری ہے, یا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا نہیں, اسے میں نے کہا نا فیصل کہ اسے کچھ لوگوں نے ہم قافیہ کر کے لکھا اور کچھ نے نہیں. قافیوں کی کوئی پابندی ویسے نہیں ہے اس میں ہائیکو میں. یہ جو اب جیسے میں اپنی بات کروں گی, میں اپنے شاہدہ جی, یہ جو آپ نے کہا کہ قافیوں کی پابندی اس ہائیکو میں نہیں ہے, یہ آپ اردو کے حوالے سے بات کریے یا اوریجنل جاپانی؟ نہیں, جاپانی میں تو کوئی قافیہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. ان کی تو 575 کا سلیبس سے چل رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے جب اسے اردو میں اختیار کیا تو ہمارے اکثر شعراء نے پہلے مصرے کو اور تیسرے مصرے کو ہم قافیہ کر دیا, مطلب ان کی وہ ایک ہی وہ رکھی, قافیہ ایک ہو گیا, اور درمیانی کا جو 7 سلیبلس والا تھا وہ آزاد رکھا. اچھا, یہ کچھ لوگوں نے فالو کیا, ہر ایک نے نہیں کیا اس کو فالو. جیسے ہمارے یہاں بہت لوگوں نے لکھی ہے ہائیکو تو, لیکن کہیں کہیں محسن بھائی نے کیا تھا ویسے, اور میں بھی کرتی ہوں. میں بھی پہلے کو اور تیسرے مصرے کو رائم کرواتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک غنائیت پیدا ہوتی ہے شاعری کے اندر, جو ایک نغمگی آتی ہے, وہ اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی. تو ہائیکو میں تھوڑی سی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ بات ہم نے اس طرح کہی ہے, تو اس میں ایک نغمگی پیدا ہو جاتی ہے پہلے اور تیسرے مصرے کو رائم کرنے سے, مگر یہ کوئی اصول نہیں ہے, کوئی تقاضا ہے. جی اچھا, ہمارے ساتھ عبدالحمید حمیدی صاحب ہیں. حمیدی بھائی, آپ وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ محض میں تو اپنے آپ کو بہت ہی نابل سمجھتا ہوں اس بارے میں, کیونکہ مجھے کوئی بھی انفارمیشن نہیں تھی, اور بہت ہی چیزیں ٹیکنیکلی جو آج سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی وہ میں نے سنی. اور اتفاق ایسا کہ جو چیزیں میں پوچھنا چاہتا تھا وہ پارشلی وہ درخشاں صدیقی صاحب نے پوچھ لی, پھر وہ جنید اختر نے اور کاظمی صاحب نے بھی, تو میرے سوالوں کا جواب مل گیا. صرف ایک چیز میں مے بی آئی ایم رانگ, کہ جو ہائیکو ہے وہ جس طرح نثری شاعری یا آزاد شاعری کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زیادہ ایک منظم امپرووڈ فارم ہے. جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم آپ کو سن رہے ہیں. جو ہائیکو ہے وہ ایک منظم ایک جدید شکل ہے جو آزاد شاعری یا نثری شاعری کی.
या अच्छा, हाइको आजाद नहीं, हाइको शायरी की तो कोई- आजाद नहीं है, हाइको शायरी आजाद नहीं है उसकी बिल्कुल। एक नज़म इसका तो कह सकते हैं नसरी की हाइको में हमें नजर आती है, या मुस्तकबिल नहीं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो नसरी शायरी है, प्रोज पोएट्री है, वो हमारे पास वेस्ट से आई है, और उसके अंदर वही बात है कि वो फिर राइम्ड जो पोएट्री थी ना, उससे अनराइम करके उन्होंने उसको प्रोज फॉर्म में लिखा है। वो उसका मिजाज और है, उसके मौजूआत भी बिल्कुल अलग हैं। हाइको जो है ये एक पाबंद शायरी है, और पाबंद ये है कि इसके ये बहुत आर्टिस्टिक एक एक्सप्रेशन होता है, जबकि वो जरूरी नहीं होता है कि नसरी नज़में बहुत आर्टिस्टिक हो, लेकिन हाइको के लिए आर्टिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी ये जो शराइत हैं कि इसकी फॉर्म जो है वो यही मेंटेन करनी पड़ेगी जो 575 की है। कोई लिखे अपनी मर्जी से वैरायटी के साथ तो वो नहीं मेयार बनता। मेयार वो होता है जो आपको क्लासिकल शोरा देकर चले गए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो 4 हाइको मास्टर्स कहलाते हैं, हाइको के जो जिन्होंने बेपनाह हाइकोस लिखे हैं, उन्होंने जिस तरह लिखा था इसको, उसी पैटर्न को अब तक फॉलो किया जाता है। लेकिन इसके मौजू का भी तय कर दिया गया है कि इसका ताल्लुक जो है हमारे मतलब 4 मौसमों में से किसी से होगा। प्लस इसमें एक और बात है कि ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, महसूसात, ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, इनसे कनेक्ट होना चाहिए उस एक्सप्रेशन को। यानी या आप उसको उस कुव्वत लामिसा हो या शामा हो या मतलब बासरा, मतलब ये जो हमारे सेंसेस है 5 सेंसेस, इन सब का कनेक्शन किसी ना किसी एक से हमारे सेंस का उसके साथ कनेक्शन बनता हो हाइको के साथ। तो ये समझिए उससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है जो हम नज्म में देखते हैं या हम नसरी नज़्मों में देखते हैं। तो ये मैं कहना चाह रही थी। अच्छा, यहीं पर जो बात हो रही है, मैं उस पर आता हूँ दोबारा। ये हाइको की हमने भी मिसरों की बात की, इसमें ये जो तीसरा मिसरा है इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक खास इसकी अहमियत पर जोर दिया जाता है। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, मैंने शायद बताया भी था पहले कि ये जो तीसरा मिसरा होता है इसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि उनका मकसद क्या होता है कि आपके अंदर किसी फीलिंग से भी ज्यादा किसी तजुर्बे को, किसी इंसाइट को, किसी परसेप्शन को क्रिएट कर दिया जाए। सही है? जैसे अगर वो शायर आपको कोई मंतकी नतीजा दे देगा, उसने एक खत्मी बात कर दी, तो आप उसी का नुक्ता नजर सुन लेंगे। बस वो एक शायर का नुक्ता नजर होगा जो उसने आपको दे दिया। वो आपको अपना कुछ नहीं बताते, वो आपको एक कॉन्क्रीट इमेज क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद वो आपके विजन को, आपके परसेप्शन को ओपन कर देते हैं कि अब आप सोचिए। तो आप उससे कहीं से कहीं भी, कहां तक भी सोच सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं फैसल, मुझे ये एक चीज, ये मैं तो एज अ स्टूडेंट बात कर रही हूँ, मतलब मैं खुद एक बहुत मेरे अंदर ये पैशन है कि मैं थोड़ा सा और जानूं कि ये क्या है। जैसे कि अभी करामत भाई ने बहुत बुनियादी बातें की कि आपने देखा होगा कि जब हम जिंदगी को तजादात के साथ समझ पाते हैं, है ना, जब हमारे सामने एक इमेज होता है लेकिन हम उस वक्त तक एक अंधेरे में होते हैं, लेकिन अगर उसी का कोई मुतजाद इमेज हमारे सामने आ जाएगा ना, तो हमें फिर दोनों चीजें कुल्लियत में नजर आने लगती है, टोटलिटी में। तो कान भाई ने तो बहुत एक इलेबोरेट करके बता दिया कि चूंकि उनके अंदर एक खौफ डेवलप हो गया था, जो उनके साथ हुआ, फिर उनके जिन क्राइसिस से वो गुजरे, फिर उनके पास अर्थक्वेक्स बहुत होती हैं, उनके पास एटमी हमले, फिर उनकी जो मुसाबिकत की जिंदगी है जदीद अहद तक, तो अंदर से वो डरे हुए लोग होते हैं। ठीक है, जब इंसान अंदर से डरा हुआ होता है तो वो बाहर कोई मुतजाद चीज ढूंढता है ना। mesela आप उदास होंगे, मैं उदास होती हूँ तो मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनती हूँ जाकर, ठीक है, तो फिर थोड़ी देर बाद में बैलेंस हो जाती हूँ। तो वो तवाज़ुन हासिल करने के लिए ये कैफियत है कि जो उन्होंने ये जो इमेजेस वो आपको देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं कि हर आदमी मेंटली उस चीज के साथ, उसके हुस्न के साथ, जिसमें मैं अभी जिक्र कर रही थी कि हुस्न फितरत में बहुत तवानाई होती है, बहुत एनर्जी होती है, और
فطرت آپ کی تھراپی کرتی ہے، لیکن بدنصیبی سے ہم لوگ جو زندگی گزارتے ہیں اس میں ہماری زندگی بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہے، ہم میں مشاہدے کی بھی کمی ہوتی ہے، ہم شاید ہی ہم کسی پیڑ کے پاس تھوڑی دیر کو ٹھہرتے ہوں، ہم گزر تو جاتے ہیں سرسری سا کوئی ذکر کرتے ہوئے، مگر ہم شاید ہی پھولوں کے پاس رک کے، ہم میں سے چند ہی لوگ ہوں گے جو اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہیں. تو یہ چیزیں جو مسنگ ہوتی ہیں نا جدید زندگی میں، اور اب آہستہ آہستہ اور بھی ختم ہوتی جا رہی، تو جاپانی شاعری یا ہائیکو جو ہمیں اس کے قریب لاتی ہے، بار بار کہتی ہے کہ نہیں پلٹ کے دیکھو کیا کچھ ہے ابھی، اور یہ ایک پازیٹیو وے میں آپ کو کنیکٹ کرواتی ہے لائف کے ساتھ. میرا اپنا خیال ہے. بہت شکریہ. میں یہاں پر ایک سوال ہمارے ساتھ فخر زمان صاحب ہیں، وہ ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں کچھ آپ ویسے تو اس کا جواب میرے خیال میں کسی حد تک آپ دے چکی ہیں، میں ان کے سوال کو ایک اور سوال کے ساتھ ملا کر کرتا ہوں. آپ اس کو مختصر جواب آپ سے چاہوں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شعر اور غزل میں جذبات اور احساسات کی جو عکاسی ہوتی ہے، کہ ہمیں ہائیکو میں وہ چیز نظر آتی ہے. اس کے ساتھ میں اس بات کو جوڑتا ہوں کہ غزل کا جو ایک یعنی غزل کا ایک سحر ہے، ہمارے عمومی شعور پہ غزل کا ایک سحر طاری ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہائیکو جیسی نئی صنف جو ہے وہ اس کے کیا امکانات نظر آتے ہیں آپ کو مستقبل میں؟ نہیں، وہ بات آپ نے صحیح کہی کہ پہلا پارٹ کیا بتایا تھا؟ پہلا انہوں نے کہا کہ کیا غزل کی طرح ہائیکو میں بھی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہوتی ہے، کی جاتی ہے؟ نہیں، میں نے تو ابھی یہی بات تو اتنی ایلیبوریٹلی سمجھائی ہے کہ ہائیکو جو ہے وہ آپ کو صرف اس انداز میں کسی امیج کے تھرو متاثر کر دیتی ہے، کوئی امیج دے دیتی ہے بس آپ کو، وہ کچھ کہتی نہیں ہے، آپ کے محسوسات کو چھیڑتی نہیں ہے. اب آپ اسی چیز کو دیکھ کر اداس ہو جائیں، یا اسی چیز کو دیکھ کر حیران ہو جائیں، یا آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ کی پرسنل ایک ایسوسیشن ہوگی اس امیج کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی مذاق سے ایک گلاب کے پھول کا تذکرہ کیا، تو میرا مقصد یہ تھا کہ گلاب کا پھول ہے تو اس کو دیکھ کر ہم میں سے کسی کو کوئی یاد آ سکتا ہے، ہمیں کوئی اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے، کوئی اس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہو سکتا ہے. مطلب تو ہائیکو اتنا کام کرتی ہے بس، کیونکہ اس کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے. 3 لائنوں میں کیا بات کریں گے بھائی؟ 3 لائنیں ہیں نا، 3 لائنوں میں الفاظ بھی نہیں ہیں. 17 سلیبس میں کتنی بڑی بات کہی جا سکتی؟ نہیں کہی جا سکتی. تو ہائیکو بس اتنا کر دیتی ہے. اچھا، اب رہ گئی بات غزل کی. تو غزل بغیر اپنے اس جو غزل کا جو ایک پورا تہذیبی پس منظر ہے، وہ برصغیر کی پوری نفسیات سے، پوری سائیکی سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ گرو ہوتے ہوتے آج تک یہاں تک پہنچی ہے. تو بہت دفعہ کہا گیا کہ غزل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بہت عرصے تک بہت ہی ہمرنگی کے ساتھ لکھی جائے اگر، تو اس میں ایک سے شعر لکھے چلے جائیں ہم سارے، تو پتہ چلا کہ وہ تو واقعی ڈیڈ ہوگی، ہے نا. تو بار بار اس کو جو تازگی صرف وہ لوگ ڈالتے ہیں اس کے اندر جو اس کے اندر ایک نئی لہر ڈالتے ہیں، نئی بات کہتے ہیں. تو ایک فارم آپ کو دے دی جاتی ہے، اس کو بار بار آپ کو زندہ کرنا پڑتا ہے، اپنے لہجے سے، اپنے اسلوب سے، اپنے اظہار سے، اپنی تخلیق و قوت سے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی فارم غزل یا نظم، اب نظم بھی بہت ہی عمدہ ہمارے یہاں لکھی جانے لگی ہے. میں تو کمال نظمیں پڑھتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے مطلب اپنے اظہار میں. تو مجھے وہ چیزیں بغیر تخلیقیت کے، بغیر تخلیقی تازگی کے کوئی فارم زندہ نہیں رہے گی. اب یہ ہائیکو کا معاملہ یہ ہے کہ ہائیکو جو ہے وہ تو ابھی بالکل بچی ہے، ابھی تو آئی ہے ہمارے گھر، ابھی ان کے بڑے ہونے میں دیر لگے گی. اب ہم انہیں جتنی دیر سوارے بنائیں گے، اور مجھے تو کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بہت ایک کلچرل ایکٹیویٹی کے طور پر کیا جاتا تھا مگر ہمیں بہت اچھا لگتا تھا ہائیکو لکھ کے. ہمیں جاپانی دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور سب ایک دوسرے کی ہائیکو پسند کر رہے ہوتے تھے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی آپ کو 2-4 ہائیکو سنا دوں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ویسی محفل نہیں ہے. وہ شاہدہ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑی ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ جاپانی ہے تو ہو سکتا ہے اسی خط پہ بڑی ہو چکی ہے. دیکھیں، یہ میں آپ کو تھوڑی سی ہائیکو سناؤں گی، کیونکہ میں نے جیسے یہ دیکھیں باشو کی ایک ہائیکو تھی جس کا ٹرانسلیشن 2011 کا ایک مشاعرہ ہوا تھا.
और यही मार्च के महीने में होता था, क्योंकि ये बाहर का मौसम आता है ना, तो फिर इस तरह के एक्टिविटीज होते हैं। तो इन्होंने अब अंग्रेजी में भी जो इसका तर्जुमा हुआ है वो जापानी हाइको को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सका। जो बाशो की जो हाइको है वो इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन बहरहाल अंग्रेजों ने उसका तर्जुमा किया कि दीज फायरफ्लाइज लेट मी कंपेयर देम विद द मून इन राइस पैडीज। तो मैं इसको पढ़ रही थी कि इसको उर्दू में कैसे ट्रांसफर किया जाए। तो मैंने इसको किया था कि अब देखिए, इसमें मैंने राइम नहीं किया है पहले और आखिरी को, लेकिन मैं अपनी तबाजात में राइम करती हूँ। वैसे इसका तर्जुमा किया था कि जुगनू ही जुगनू, जुगनू ही जुगनू, चावल के खेतों में जैसे चांद चमकते हैं। तो इन्होंने एक मंजर को लिखा, एक इमेज को लिखा, ठीक है, कि उनको हर तरफ जो है एक रोशनी नजर आ रही है, तो शायर ने उस ऑब्जर्वेशन को लिखा है। फिर एक और जगह है, लीव्स ऑफ ग्रास एज सून एज इट ड्रॉप्स इट फ्लाइज द फायरफ्लाई, ठीक है। घास की पत्तियां जो ही टूट के गिरती हैं, घास की पत्तियां जो ही टूट के गिरती हैं, उड़ता है जुगनू। तो अब एक कैफियत को लिखा कि जैसे एक पत्ता गिरेगा घास का, तो जैसे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रोशनी बिखर गई। अब ये शायर ने किसी एक लम्हे को देखा है और उसको उसने इन 3 मिसरों में बयान किया है। अब ये एक और है कि समर रेन्स वंडरिंग इफ इट विल डिसअपीयर द सीता ब्रिज। ये इसका तर्जुमा था कि बारिश की जलथल डूब ही जाएगा क्या आज ये सीता का पुल। तो ये उन्होंने एक कैफियत लिखी है। अब मैं आपको एक दो सुना देती हूँ अपनी ओरिजिनल हाइको में से, और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये मैंने पहले मिसरे को और तीसरे मिसरे को जो है ना राइम किया है वैसे, ठीक है। ये भी मैंने, आप थोड़ा सा हेलो जी, आप अगर थोड़ा सा पीछे होंगी तो जरा सही नजर आएगा। ओके सॉरी, अब ठीक है, अब ठीक है जी, अब ठीक। ये कुछ ओरिजिनल मेरी हाइकोस थी, तो उसमें मैं पढ़ती हूँ कि दिलकश है मंजर, दिलकश है मंजर, तितली ने पर खोले हैं सुर्ख गुलाबों पर। ये एक हाइको थी। हाथ हुए वो बर्फ, हाथ हुए वो बर्फ, जिन हाथों ने लिखे थे तितली जैसे हर्फ। बहुत अच्छा। आपकी शायरी में तितली बहुत जगह है, बस ये इत्तेफाक से आ गई है, कहीं से उड़ती हुई आई थी फिर वापस नहीं। अच्छा, ये मैं एक बात आपको कही थी कि शायद आपने मतलब ये सहन में होता है कि क्या हम अपने यहाँ जब हाइकू को लिखते हैं तो क्या हम अपने मौज़ूआत को बरतते हैं। तो इत्तेफाक से मैं हज की सादत से लौटी थी, और गालिबन ये 2011 की ही मैं आपको, ये मैंने चंद उठा ली थी जो मैंने लिखी हुई है कुछ, तो उसमें से पढ़ रही हूँ कि जब मैं वापस आई तो फौरन ही 2-4 दिन के बाद ही ये हाइकू मुशायरा था जापानीज कॉन्सुलेट में। तो मैं उस कैफियत से निकली नहीं थी। जाहिर है कि मैं हज से वापस आई थी तो मेरे अंदर एक दुनिया आबाद थी। तो देखिए, ये मैंने फिर इसी तरह पढ़ा, और इसे लोगों ने इसलिए पसंद किया कि इसमें एक अलग पहलू से लिखा गया है। मैं सुना देती हूँ। चश्मे पूर्णम से मैंने सारे दुख धोए आबे ज़मज़म से। बहुत वाह। ये मैंने जब उस कैफियत को लिखा तो जाहिर है कि अब उर्दू में जब ये आएगी तो जाहिर है फिर हम उसमें अपने ही महसूसात को ज्यादा सच्चाई से लिख सकते हैं। याद वो सजदा है, याद वो सजदा है, याद वो सजदा है, याद वो सजदा है, देख आई मैं रब का घर, याद वो सजदा है, देख आई मैं रब का घर, देख आई मैं रब का घर, अब दिल काबा है,
वाह याद वो सजदा है। वाह। अच्छा, हमारे एक दोस्त अज़म बेहजाद, वो भी हमारे साथ पढ़ा करते थे मुशायरे बहुत, तो उनकी रहलत हो गई थी, और फिर उसके बाद शबनम साहब की भी। तो ये दो मैंने उस तरह से मैंने उनके उसमें भी लिखी थी याद में। एक शेर है जो आज़म के लिए लिखा था कि सुनी है महफिल, सुनी है महफिल, अज़म तुम्हारे जाने से जख्मी है ये दिल, बहुत सुनी है महफिल। और शबनम साहब की भी डेथ पर लिखा था मैंने कि आखिरी मंजिल पर, आखिरी मंजिल पर शबनम साहब भी उतरे मौत के साहिल पर, आखिरी मंजिल पर। तो ये हम लोग अपने मौज़ूआत को जो हमारे अंदर छुपे हुए होते हैं, उनको जब हम किसी फॉर्म के साथ शामिल करते हैं तो उसमें जाहिर है हम उसको जब हम अपनाते हैं तो उसमें हमारा रंग झलकने लगता है। फिर कनाडा में मैंने लिखी कुछ मूड में आकर, क्योंकि यहाँ नेचर इतनी है कि आप अगर गजल लिखने का वक्त नहीं है तो कम से कम एक आध हाइको ही लिखी जा सकती है। तो जी फैसल, कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए हैं मेरे ख्याल में। जी अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास, जी सिकंदर भाई, असल में हमारे पास अभी 15 मिनट हैं, तकरीबन 13 मिनट हैं, और लेकिन हमारे पास 2-3 लोग हैं जो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। 2 लोगों ने तो हाथ खड़े किए हैं, साथ में हमारे साथ सोहेल सिद्दीकी कराची से मौजूद हैं, और वो सोहेल साहब को मैं बहुत दुआएं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जैसे हमारे हैं जिन लोगों ने बहुत ही अहम तरीके से संजीदगी के साथ बल्कि काम किया, उनमें जैसे रईस अलवी साहब का मैंने नाम लिया था कि रईस अलवी साहब तो खैर गए थे जापान, और वो सोहेल सिद्दीकी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो ये है कि इन्होंने हाइको इंटरनेशनल के नाम से एक रिसाला जारी किया, और उसमें बाकायदा इन्होंने इस सिन्फ को प्रमोट किया, और इसके लिए बहुत इन्होंने काम किया। और खासतौर पर उस पर्चे का भी ये कंट्रीब्यूशन है कि चूंकि उसमें लगातार हाइको से रिलेटेड मज़ामीन छपते थे, तो एक दिलचस्पी पैदा होती रही। वो शायरों को भी सिलेक्ट करते थे, छापते भी थे। मेरा उस पर्चे से इतना ताल्लुक बहुत ज्यादा नहीं बन सका अपनी मसरूफियात की वजह से, लेकिन हमें इल्म है कि हाँ बहुत ही उम्दा काम सोहेल से। तो आप लोगों को इसकी एक झलक दिखा दो हाइको इंटरनेशनल की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल हैदर और ये सोहेल अहमद सिद्दीकी, हमारी वजाहत नसीम साहिबा वहाँ पर कॉन्सुलेट में होती थी वहाँ, तो वो तकरीबन सभी हाइको मुशायरे में, बल्कि अभी हमारी उनकी डेथ हुई है ना शहनाज नूर की, वो भी हाइको लिखती थी। हमारी नई नस्ल में बहुत लोगों ने हाइको लिखे, जिन लोगों ने खास तौर पे इख्तिसास के साथ लिखा उनमें ये नाम आते हैं। और इसमें एक हमारी मेरी लक ये थी कि हमारे अताका साहब जो हैं, जो बहुत ही करता धरता रहे हैं हमेशा जापानीज कॉन्सुलेट के, जो उनकी वाइफ थी वो मेरी स्टूडेंट थी, आसिफा जो थी। और आसिफा चूंकि मुस्तकिल मेरे साथ रब्त में रहती थी, तो उनकी जो बहुत सारे काम थे वो मुझ तक पहुंचते रहते थे। बल्कि एक दफा एक बहुत तवील रेंगा वाली पोएम थी इनकी, तो वो भी उन्होंने मेरे ख्याल तलत हुसैन साहब ने उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन की थी वहां पे, और मैं उन दिनों यही कहीं थी, मतलब मेरा ख्याल है इसी तरफ आई हुई थी कहीं छुट्टियों में। तो उन्होंने मुझे, अताका साहब ने पूरी एक जापानीज नज़म, बहुत तवील थी वो उन्होंने मुझे भिजवाई थी, क्योंकि उनको थिएटर में उसकी प्रेजेंटेशन करनी थी, और वो इतनी खूबसूरत जापानी नज़म थी, और उसका उर्दू तर्जुमे के जरिए उसको थिएटर में पेश किया गया। तो इस तरह मेरी एक मुझे अच्छा लगता है इतनी खूबसूरत चीजों का पढ़ना, उनकी इमेजेस को, क्योंकि आप जब एक दूसरे के अदब से रिलेटेड फील करते हैं ना, तो आप में एक वसअत आती है, आपके मुशाहिदे में भी, आपकी सोचने की जो सलाहियत। तो सोहेल अहमद सिद्दीकी, क्या कोई मुझसे क्वेश्चन करेंगे? हमें उनसे सवाल तो हम उनसे करने वाले हैं। आपको आपके पास सोहेल अहमद सिद्दीकी साहब इन दिनों सोहेल अहमद सिद्दीकी साहब इन दिनों बंगला और उर्दू को बहन भी बना रहे हैं, जुबानों को। और उसमें ये मैं कहता चलूं कि रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि बरसगीर के शुरू के हाइको लिखने वालों में बिल्कुल उनका नाम भी है। जी सोहेल साहब।
جی اچھا یہاں میں ایک بات بس کرتا چلوں کیونکہ ہمارے پاس اب صرف 10 منٹ ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سہیل بھائی سے بھی سوال لیں اور حسین حیدر صاحب اور کامران خان صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم بعد میں پھر اس کے بعد لیں گے. اور ہمارے پاس اور ویسے کئی سوالات ہیں جو اب اس وقت اس محفل میں ہم نہیں کر پائیں گے, وہ پھر کبھی صحیح. جی سہیل بھائی. اچھا یہ ہے کہ میری تعریف کو بہت شکریہ محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ اور میرے دوست میرے بھائی فیصل عظیم. میں اختصار سے ایک جو بہت اہم سوال اپنے حساب سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو میں اب تک ہائیکو کے کم و بیش 100 مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں. 100 تک کی تو میں نے گنتی کی تھی, 110 یا ایسی کوئی تعداد ہوگی. کیا وجہ ہے کہ اس میں محض 4 شاعرات کا حصہ ہے, یعنی سروت سلطانہ سروت, وضاحت نسیم, سراج المنیر تسنیم اور صالحہ کوثر. کیا وجہ ہے کہ شاعرات کا اس میں حصہ اتنا کم ہے 100 سے زائد مجموعہ کلام میں؟ ہاں دیکھیے, میں نے ابھی تو جب شروع میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہر لکھنے والے کا اپنا ایک تخلیقی مزاج ہوتا ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں چونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں چونکہ انگلش لٹریچر پڑھتی رہی تو میں وہاں سے زیادہ متاثر ہوتی تھی. شیلے کو پڑھا, کیٹس کو پڑھا, یا میں نے میٹافزیکل پوئٹس کو, جان ڈن کو جب پڑھا مجھے بہت اچھا لگا. پھر ٹی ایس ایلیٹ کو پڑھا. جن کو بھی میں پڑھتی تھی تو ان سے میں زیادہ کلوز فیل کرتی تھی. تو اردو میں نے پڑھی نہیں ہے, بالکل نہیں پڑھی. میں اردو ڈپارٹمنٹ, میری خواہش تھی کہ میں اپنا اگلا ایم اے جو ہے اردو لنگوسٹک میں کروں یا لٹریچر میں کروں, مگر زندگی نے مجھے مہلت نہیں دی. پھر میں لگ گئی رزق روزی کے چکر میں. تو وہ جو میرے اندر ایک تھرسٹ ہے نا, اس کی وجہ سے میں اردو میں لکھتی تو ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہائیکو بھی لکھنے لگی, اور ہائیکو بھی میں نے ساری کافی مشاعرے میں نے پڑھے ہوں گے, آپ بھی شاید موجود ہی ہوتے تھے. تو لیکن ہے نا, تو مگر میں اس کے اوپر باقاعدہ اختصاص نہیں اس کا میرے پاس ہے. اسی لیے میں نے فیصل سے کہا تھا کہ بھائی میرے, تم ہائیکو سے ریلیٹڈ کسی سے بات کر لو, میں تو غزل میں ڈوبی ہوئی ہوں آلریڈی. سوال یہ ہے کہ شاعرات نے اس پہ توجہ کیوں کم کی؟ شاعرات کی اپنا مزاج ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ تخلیقی مزاج ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے, اس میں کوئی جبر نہیں ہوتا کسی کے آپ کس میں حسین صاحب, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی حیدر صاحب. جو ابھی انہوں نے کچھ ہائیکو سنائے تو, اور اس سے پہلے سوال بھی ہوئے تھے کہ ویرائٹی جو ہے ہمارے مزاج کے مطابق ہائیکو میں بھی آئی ہے. تو میرے پاس سہیل صدیقی صاحب کی کتاب جو ابھی آپ نے دکھائی, وہ بھی اقبال حیدر صاحب یہاں آئے تھے ایک دفعہ, تو مجھے اٹینڈ کرنے کا موقع ملا اور جبھی سے مجھے تعارف بھی ہوا ہائیکو کا اور پسند بھی آئی. تو میں یہ آپ کو ذرا ویرائٹی کے طور پر ایک حمدیہ ہائیکو دیکھیں, حمدیہ, نعتیہ, اور ایک بالکل بالکل کراچی پر ہائیکو ہے, ایک اس میں پاکستان پہ ہائیکو ہے, اور ایک شہزاد صاحب ایک آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ اگر آپ 2 ہائیکو سنا سکیں کوئی تو. نہیں, میں صرف بتا رہا ہوں, میں تو ایک بھی نہیں سنانا چاہ رہا ہوں, لیکن میں صرف آپ بتا رہا ہوں کہ ویرائٹی ہمارے یہاں اپنے مزاج کے مطابق. جی جی موضوعات کی بات کریں. جی جی بالکل بنیاد پر نہیں, آپ سنائیں پلیز, کیونکہ اقبال حیدر کا تو بہت کام ہے اس میں, اور اقبال حیدر کی ہائیکوز بہت ہی عمدہ ہوتی ہے. جی جی تو وہ سنائیں ضرور حیدر بھائی. یہ وضاحت نسیم کی ہے ویسے, یہ ہے کہتی ہیں دیتی ہے تنویر, دیتی ہے تنویر, تنویر گھر کی ایک دیوار پہ ہے کعبے کی تصویر. یہ ہم کو کنورٹ ہائیکو میں. جی ہاں جی ہاں جی. اور اسی طرح ایک نعتیہ 2 کی اجازت ہے؟ نہیں آپ سنائیں پلیز. دن میں بدلی رات, یہ رسول اللہ پہ ہے کہ دن میں بدلی رات, جی لائے رحمت کے بادل میں برسا. بہت خوبصورت. نہیں, وضاحت میں تو بہت تواتر سے لکھی ہیں, بہت عمدہ ہائیکو لکھتی تھیں اور ہمیشہ ہمارے ہائیکو مشاعرے میں شریک ہوتی تھیں. جی تو بہت اچھی ہائیکوز ہیں ان کی. جی اگر آپ کو پاکستان اور کراچی پہ بھی سننی ہے تو وہ بھی اس میں ہے. اصل میں ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو میں آپ کو زیر بار نہیں کروں گا. نہیں, بہت شکریہ آپ کا. میں یہاں کامران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں,
اور میری ان سے درخواست ہے کہ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو ایک منٹ. جی کامران خان صاحب وہ میوٹ ہیں. ان کو خود بھی انمیوٹ کرنا پڑے گا. فیصل نے تو کر دیا. جی ہو گیا. جی نہیں میں جو سوال پوچھنا سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام شارکین جو ہیں. کامران خان کہتے ہیں مجھے ملٹن میں رہتا ہوں اور جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آلریڈی جس وقت میں نے ہاتھ ریز کیا ہے اٹھایا ہے اس کے فوراً بعد وہ سوال پوچھ لیا گیا. بہرحال میں فیصل بھائی آپ کا اور جتنے بھی آپ کے متبدین ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں نے آج بہت کچھ میں ممنون ہوں. میں نے آج بہت کچھ سیکھا اور میرا اصل مقصد یہی تھا. میں تو پچھلے مکتب ہوں. آپ لوگ تو سب جتنے بیٹھے ہیں استاد بیٹھے ہوئے میں تو شد بجھ جانتا ہوں بس اہل زباں ہونے کے ناطے. تو بس میرا وہ سوال جو تھا وہ پوچھ لیا گیا. کافی خیر حاصل محترمہ نے اس کا جواب بھی دے دیا. میں اصل میں وہی تھوڑا سا تعصب زدہ آدمی ہوں, زمین سے جڑا رہنا چاہتا ہوں. تو میرا سوال بھی وہی تھا کہ صاحب اردو میں آپ کیوں یعنی غزل میں یا نظم میں کوئی کیوں نہ آپ اور مزید اضافہ کر لیں, کوئی نئی چیز لے کے آنے سے بہتر ہے کہیں باہر کی چیز. تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا. باقی مجھے امید ہے آپ لوگ مجھ فقیر کو مدعو کرتے رہیں گے. کامران صاحب ملٹن میں رہتے ہیں اور میرے سے مزاج بھی مل رہا ہے. دیکھا وہی سوال تھا تقریباً. بہت شکریہ کامران بھائی. اچھا شاہد حسن صاحبہ آپ اگر کیا اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہیں یا ہم نہیں میرا خیال ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ آپ نے تو کچھ پوچھا نہیں اور تو اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو ضرور میں حاضر. جی سکندر بھائی اصل میں اب ٹائم نہیں ہے, میں صرف برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. رفیع الدین راز صاحب ویسے تو ماشاءاللہ غزل کے شاعر ہیں لیکن ان کی ایک کتاب ہے دل کا نخلستان, اس میں صرف ہائیکو ہیں اور وہ اس کا جو ہے کہ دل کا نخلستان ایک حصے میں شادابی ایک حصہ ویران. تو یعنی جو اچھے غزل لکھنے والے ہیں وہ بھی ہائیکو لکھ سکتے ہیں. بالکل. اور پچھلے دنوں ہم نے تو آپ کی بھی بہت اچھی اچھی ہائیکو سنی ہے. ارے مجھے تو کسی نے سوال کر لیا فیس بک پر کہ کیا آپ نے غزلیں لکھنا بند کر دی. حالانکہ ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں مجھے کچھ ہائیکو شیئر کیے. نہیں بہت اچھا بہت اچھا. میں ایک کام کر رہا ہوں, آپ سب لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں. اگر اس سے پہلے اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں تو بتائیں. میں آپ سب لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں اور کیونکہ اب ہم لوگوں کا ٹائم تقریباً ختم پر ہے تو اس سے پہلے کہ محفل کا اختتام کریں اگر آپ لوگ سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی عدیل صاحب. بس میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بڑا اچھا لگا بینگ اے باٹنسٹ کہ نیچر سے ان کا بڑا تعلق ہے ہائیکو کا. تو شاید ہم نے تو جڑ سے لے کر پھول پتی تک اس کو ڈائسیکٹ کر کے دیکھ لیا. جی جی آپ ہائیکو لکھنا شروع کر دیں. میں شروع کروں گا. آپ نے تو اتنی قربت میں دیکھا ہے نیچر کو تو اجازت ہے. مطلب میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. عدیل بھائی نے تو نیچر کی بھی نیچر دیکھ لی. ایک بہت رومانی اپنی جو ہماری غزل والی ہائیکو. رات اندھیری تھی چاند نظر آتا کیسے زلف گھنیری تھی. بہت شکریہ. یہ آپ نے کہاں سے نکال لی؟ یہ آپ کی کتاب سے. رضا بولنا شروع کر دو, پوچھو مت. ہاں وہ کافی دیر سے. پہلے تو سب کو سلام. یہاں پہ سارے سینئرز اور کرامت انکل اور سہیل صدیقی صاحب بھی, سہیل احمد صدیقی صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان کو بھی سلام. بس میں زیادہ تو نہیں معصومانہ ایک سوال کروں گی کیونکہ دیکھیں غزل کا اتنا بڑا وسیع میدان ہے, نثر کا ہے, تو ہائیکو لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ اس پہ بات ہو گئی. بات ہو گئی ہے. سحر حاصل گفتگو ہو گئی. ضرورت نہیں ہے. آپ الگ ذکر کر لیجیے گا میرے ساتھ. اب آپ ریکارڈنگ دیکھیے گا پروگرام کی. یہاں میں کام یہ کرتا ہوں. میں نے کہا سہیل صدیقی کی سمجھ میں آ گیا ہوگا, سہیل کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ کہہ رہی تھے نا شاعرات نہیں لکھ رہی ہیں اتنا بڑا. میں نے لکھی ہیں بہت ساری, انہوں نے مجھے پہلے بھی کہی تھی تو میں نے لکھی ہیں.
مگر مطلب جب غزلیں اتنا بڑا صنف ہے اور اتنا بڑا میدان ہے، اس میں اتنی بڑی سارے مضمون چھوٹے چھوٹے آپ شامل کر سکتے ہیں، تو وہ اتنی چھوٹی سی کہانی، اتنی بڑی سی کہانی کو اتنے چھوٹے سے اس میں پوزے میں بند کرنا، تو یہ بھی ایک مشکل ہے، ویسے کرنا چاہیے ان کے پاس وقت نہیں کا۔ جی بہت اچھا، آپ سب لوگوں سے میں بہت شکریہ، آپ سب لوگوں نے اتنے ماشاء اللہ سوالات بھی کیے، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم لوگ مزید کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا اب چونکہ ٹائم ہمارا اتنا ہو گیا کہ ہم تو ابھی تو نہیں کریں گے، پھر کبھی کسی محفل میں مزید پوچھیں گے۔ لیکن اگر میں خلاصہ ایک جو ہائیکو کے حوالے سے ایک سوال جو بار بار آیا وہ دہرا کر اس کا جو خلاصہ ہے وہ بتا دوں، جو شاہدہ حسن صاحبہ سے میں سمجھا، وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کئی اصناف موجود ہیں، ہائیکو باوجود اس کے کہ باہر سے آئی ہے، لیکن بہت سی دوسری اصناف بھی باہر سے ہی آئی ہیں ہمارے یہاں۔ تو جو دوسرے اصناف کی طرح ہائیکو کا بھی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص لکھے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کہ وہ اور دوسرے اصناف موجود ہیں تو آپ نہ لکھیں۔ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، جس کا مزاج اسے ملے گا وہ لکھے گا، جس کا نہیں ملے گا وہ نہیں لکھے گا۔ تو یہ اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہ لکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اور آخر میں جی آخر میں اگر شاہدہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں، اگر کوئی اور چیز آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کیا مجھ سے کہہ رہے ہو؟ جی آپ سے، شاہدہ حسن صاحبہ سے۔ اچھا، پروین کچھ کہہ رہی تھی، پروین کہو کیا کہہ رہی تھی؟ بس یہ کہنا تھا کہ پروگرام بہت اچھا تھا، شکریہ، بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت اچھا کامیاب پروگرام رہا ہے، بہت اچھا، ویسے ایسے کرتے رہو۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے یہ میری ایک سمجھے، میں خود ہی ہر وقت لرن کر رہی ہوتی ہوں، تو میں یہاں پہ کسی ایکسپرٹ کی حیثیت سے نہیں آئی ہوئی تھی، میں خود بھی آپ لوگوں کی باتوں سے لرن کر رہی تھی، اور مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب ہم کسی بھی نئے چیز کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی رخ ضرور نکلتا ہے، کہ ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلتا ہے، یا شاید ہم اس سے کوئی نئی بات، کوئی ایک بات جو ہماری سوچ کو متحرک کرتی ہے یا ہماری کسی تخلیقی قوت کو متحرک کرتی ہے، ہم کسی بھی لمحے سے انسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی جیسے سہیل احمد صدیقی سوال کر رہے تھے کہ خواتین نے کیوں نہیں لکھی، تو اب یہ کسی پر میں نے کہا نا جبر نہیں ہے، میرا پورا مزاج ہی جو ہے نا وہ بنا ہی ہوا اس طرح کا ہے کہ یا نظم ہے نا اور یا غزل، بس اس کے علاوہ میری جو زبان کی پوری تربیت ہے وہ انہی دو اصناف پر زیادہ فوکسڈ ہوتی ہے۔ تو میں ہائیکو لکھتی تھی، اپنے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے لکھتی تھی کہ چلیں اسے بھی لکھ کے دیکھوں، تو لکھا تو اس طرح کافی چیزیں لکھی ہیں، سہرے تک لکھے ہیں ہم نے، تو وہ کسی کی شادی پہ سہرا لکھنا پڑا تو آپ لکھیں گے تو پھر تو وہ بھی کر لیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک تخلیقی مزاج ہوتا ہے جس میں آپ اپنی پوری شخصیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ میرے لیے کچھ اور ہے، تو اس وجہ سے میں نے نہیں لکھی، اور لیکن میں اس کی کوئی معذرت بھی نہیں ہے، اور ہماری شاعرات ہیں، شعراء جن کو بھی اچھا لگے، بہت عرصے سے بہت سارے لوگوں نے لکھی، یہاں تک کہ میں تو جانتی ہوں کہ گلزار صاحب نے پہلے لکھ کے بھیجی تھی ہائیکو، فنون میں چھپی، اس کے بعد پھر شاید گلزار صاحب کو خیال آیا ہوگا کہ یہ بغیر نام کے چھپ گئی، تو انہوں نے شاید اس کو ترمینی کا نام دے کر تو ان سے گزارش کی تھی فنون میں ہاں جی ترمینی میں اور ہائیکو میں بڑا فرق ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ ہاں یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اسی لیے انہوں نے اس ہائیکو کو، گلزار صاحب نے جو لکھی ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ ہائیکو نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو ترمینی کے نام سے چھپنے کو دیا۔ پہلی دفعہ میں تو وہ بغیر ٹائٹل کے چھپی تھی، لیکن دوبارہ میں انہوں نے گلزار صاحب نے کہا کہ اس سے آپ ترمینی کے نام سے چھاپیں کیونکہ یہ ہائیکو نہیں۔ تو یہ تو شاعر کے پاس اتنا تو وہ ہوتی ہے آزادی، فریڈم، کہ وہ جس طرح سے اپنا اظہار کرنا چاہے وہ اس طرح کرے، تخلیقی اظہار کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ سارے، میں تو بڑی اپسیٹ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کون مجھ سے کیا سوال کرنے والا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے ہائیکو کا مشاعرہ کب ہوگا؟ یہ فیصل کریں گے اور آپ اس کی صدارت کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، ہم لوگوں میں آج یعنی
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور گفتگو تشنگی بڑھی. جہاں ایک طرف ہمیں بہت کچھ ملا وہاں ایک طرف ہمارے پاس نئے سوالات بھی ابھرے اور نئی باتیں آئیں. وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ شریک ہوئے, جنہوں نے سوال کیے یا جنہوں نے صرف اس میں صرف سنا بھی اور ہمارا ساتھ دیا اس میں زوم پہ یا فیس بک پہ, تمام لوگ, آپ سب لوگوں کا اگر میں نام لینا چاہوں, درشن صدیقی صاحبہ, عدیل صدیقی صاحب, سکندر بھائی, حسین حیدر صاحب, کاظمی بھائی, آصف جامی بھائی, فروخ سلیم صاحب, جنید, کرامت صاحب, پروین سلطانہ صبا صاحبہ, رفیع صاحب, سہیل بھائی, گیلیکسی A70 صاحب, مجھے ان کا نام نہیں پتا, سامان بھائی ہیں, خالد عزیز بھائی ہیں, رضا ہیں, فخر زمان ہیں. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. آپ سب لوگوں نے ساتھ دیا شروع سے آخر تک, اور اس میں ہم لوگوں کے لیے ایسی ان تمام باتوں پر ان باتوں پہ آپ لوگوں نے روشنی ڈالی جن سے ہمارے ذہن میں سوچ کے کچھ دروا ہوئے, کچھ سوالات ابھرے اور ہمیں شاہدہ حسن صاحبہ سے اس کا جواب سننے کا موقع ملا. تو آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. اور شاہدہ حسن صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمیں پتا ہے آپ کا ایک اور پروگرام بھی تھا اور وہاں سے آپ آئی ہیں اور آپ کو اس کے بعد دوبارہ کہیں اور جانا ہے. ہم نے آپ کو جو ہے وہ کافی مشکل میں ڈال دیا لیکن نہیں, بہت مجھے خوشی ہوئی کیونکہ یہ ایک بڑی لائیولی سی ہو گئی محفل اور سب مل بیٹھے. اور اس کووڈ کے دنوں میں اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے پیارے لوگوں کے چہرے بھی دیکھ لیں, سب لوگوں کو سب ملاقات ہوگی, سب کی خیریت بھی ملے. بہت اچھی محفل رہی. بہت شکریہ. بہت مزہ, بہت شکریہ, بہت اچھا سکھا دیا ہم لوگ. بہت مزہ آیا. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.